الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الساعة ایان مرساها فیم انت من ذکراها الى ربک منتہاها عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حدیث طویل سئل عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الساعة قال ما المسؤول عنها بعالم من السائل قال فاخبرني عن اماراتها قال ان تلد الامة ربتها وان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان رواہ الامام الہمام البخاری فی صحیحہ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے معزز دوستو، آج 10 نومبر 2024 بروز اتوار ہے۔ آپ اور ہم یہاں جامع مسجد سبزواری ٹاؤن ملتان میں حضرت مولانا قاری علی احمد دامت برکاتہم العالیہ کی دعوت پرخلوص پر یہاں جمع ہے۔ میں پہلی مرتبہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ مجھے حضرت کے مزاج سے واقفیت نہیں تھی، مجھے مل کے بڑی خوشی ہوئی۔ ان کے ذوق کو دیکھ کر، ان کے کام کو دیکھ کر اور ان کے آگے معاملات کو دیکھ کر میری دعا ہے رب کریم ان کی عمر میں، علم میں، صحت میں، اولاد میں اور اس ادارے میں یوں ترقیات عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس گلشن کو لہلہاتا فرمائے، چمکتا دمکتا فرمائے۔ حضرت نے بہت علمی اور ایسا علمی جس کو عوام میں بیان کرنا چاہیے وہ عنوان ان نے دیا ہے۔ میری ذاتی طور پر دلی خوشی ہوئی ہے کہ یہ عنوان بھی بیان کرنا چاہیے۔ میں عوام میں اس طرح کی بات تو ہر وقت ہم کر لیتے ہیں، سیرت النبی پہ، سیرت صحابہ پہ، سیرت اہل بیت پہ، لیکن یہ عنوان کہ علامات قیامت اور مسیح دجال کے معاملے میں گفتگو، یہ علمی عنوان بھی ہے، تحذیری عنوان بھی ہے، تاریخی عنوان بھی ہے، اور اللہ جل شانہ کے نبی کی ایک خاص خصوصیت بھی ہے۔ تو مختلف قسم کے عناوین مل کے آپ کی خدمت میں چند باتیں میں کرنے لگا ہوں۔ میں سب سے پہلے اپنے آپ سے مخاطب ہوں گا، پھر اس وجہ سے آپ سے مخاطب ہوں۔ اللہ ہم سب کو اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور فتنوں سے اللہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں، مسیح دجال ایک فتنہ ہے، آپ توجہ رکھیں اور میری طرف آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات سنیں تو ہمارا وقت قیمتی بنے گا۔ میری ایک بات دوسری بات سے جڑی ہوگی تو اس کے لیے توجہ مسلسل چاہیے، ورنہ پھر توجہ سلپ ہو جاتی ہے تو بعد میں آپ حضرت شاہ جی سے کہیں گے کہ ہمیں بات سمجھ نہیں آئی، تو وجہ قصور میری نہیں ہوگی، قصور توجہ کی سلپنگ کی ہوگی، اس لیے توجہ برقرار رکھیے۔ دیکھیں، مسیح دجال ایک فتنہ ہے اور امت کے لیے اکبر الفتن کہا گیا ہے، اور یہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت حذیفہ ہے، حضرت یمان کے بیٹے ہیں، باپ بیٹا دونوں صحابی ہیں رضی اللہ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں ہے، کان الناس یسألون عن رسول اللہ الخیر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے باقی صحابہ خیر کے متعلق پوچھتے، وَكُنْتُ أَسْأَلَهُ عَنِ الشَّرِّ، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے متعلق، فتنوں کے متعلق، فساد کے متعلق پوچھتا۔ شاگردوں نے چہرہ اٹھایا اور استاذ کے چہرے پر نظر رکھ کے ان کا شربت دیدار پیتے ہوئے سوال کیا، استاذ مکرم، لوگ خیر پوچھتے، آپ شر پوچھتے، لوگ صلح کی بات پوچھتے، آپ فساد کی بات پوچھتے، ریزن، وجہ، بیس، بنیاد، لاجک کیا ہے؟ حضرت حذیفہ نے فرمایا وہ خیر اسی لیے پوچھتے تاکہ خود بھی عمل کریں، آگے بھی بتائیں، اور میں شر اسی لیے پوچھتا مخافت ان یدرکنی، تاکہ خود بھی بچوں اور آگے بھی بچا پاؤں۔
دیکھو یہ بھی فتنے کا عنوان ہے، تو اس فتنے کو ہم اس لیے بیان نہیں کر رہے کہ اس فتنے میں لوگ مبتلا ہو جائیں، مخافتاً ان یدرکنی، ہم اس وجہ سے اس کو بیان کر رہے ہیں تاکہ ان سے ہم خود بھی بچیں اور آگے بھی بچا پائیں۔ یہ عنوان کے متعلق بنیادی طور پر ایک بات ہے۔ اب آ گیا قیامت کے متعلق، میں تمہیداً ایک جملہ کہتا ہوں، دیکھیں قیامت جو ہے یہ آ کر ہی رہنی ہے، لیکن کوئی قیامت کے لیے حدیث میں ایسے لفظ بھی آتے ہیں کہ من مات فقد قامت قیامتہ، کہ جو آدمی مر گیا اس کی قیامت تو قائم ہو گئی۔ تو لوگ سوال کرتے ہیں کہ اس کے اوپر تو قیامت آ گئی، ہماری قیامت بعد میں آئے گی، کیا قیامتیں کئی ہیں یا قیامت ایک ہے؟ میرے دوستو قیامت ایک ہی ہے، لیکن یہ جو فرمایا گیا نا کہ اس پہ قیامت قائم ہو گئی، مراد یہ ہے کہ جو بندہ برزخ میں چلا جاتا ہے، قبر میں چلا جاتا ہے، دنیا سے نکل جاتا ہے، وہ واپس نہیں آ سکتا، اتنی بات سمجھائی گئی ہے، ورنہ قیامت کا معاملہ ایک ہی ہے اور وہ سب سے آخر میں آئے گا۔ اب قیامت کب آئے گی؟ قیامت کی علامات کیا ہیں؟ 3 قسم کی علامات ہیں، ایک کو علامت بعیدہ کہتے ہیں، ایک کو قریبہ کہتے ہیں، ایک کو علامت متوسطہ کہتے ہیں۔ علامات بعیدہ کا معنی کہ قیامت دور اور نشانیاں بھی دور، قیامت کے علامات قریبہ کا معنی بالکل قریب جا کے وہ نشانیاں ظاہر ہوں، متوسط کا معنی کہ ابھی بہت قریب نہ ہوں، اس سے درمیان میں چیزیں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں۔ جو علامات بعیدہ ہیں وہ تو ہو چکی ہیں، مثلا حضور علیہ السلام کا دنیا میں مبعوث ہو کے دین پہنچا کے دنیا سے چلے جانا، اس کے بعد قیامت ہے، کیونکہ قرآن نے فرمایا ہے کہ نبوت پہ ایمان کی 3 شرطیں ہیں۔ پہلی ما انزل الیک، قرآن کو مانو، دوسری وما انزل من قبلک، پھر پہلی کتابوں کو مانو، اور تیسری وبالآخرۃ ہم یوقنون، قیامت کو مانو۔ تو حضور کی آمد کے بعد قیامت کے قریب ہونا یہ علامات بعیدہ میں پہلی علامت ہے۔ اسی کو حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے یوں فرمایا، ابن عباس رضی اللہ عنہما مفسر قرآن ہیں، حبر الامہ ہیں، رسول اللہ کے چچا زاد بھائی ہیں، وہ ارشاد فرماتے، جامع ترمذی میں روایت موجود ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ مبارک کو کھڑا کیا اور 3 انگلیوں کو بند کیا، 2 انگلیاں بلند فرمائی اور فرمائے لوگو انا والساعۃ کہاتین، فرمائے جیسے یہ 2 انگلیاں اکٹھی ہیں ایسے میں اور قیامت اکٹھے ہیں۔ مراد کیا؟ حضور اور قیامت میں اس طرح کوئی نایا نبی نہیں ہے جیسے ان 2 انگلیوں کے درمیان کوئی نائی انگلی نہیں۔ یہ بنیادی طور پہ قیامت کے متعلق باتیں ہیں۔ تو قیامت کی علامات بعیدہ میں یہ ہے، اور اسی طرح قیامت کی علامات بعیدہ میں ایک یہ ہے کہ امت کے اندر فتنے کھڑے ہو جائیں گے اور فتنوں کا زمانہ آئے گا، جیسے فتنہ تاتار ہے یا نار الحجاز ہے یا نار الیمن ہے یا نار الشام ہے، مختلف روایات ہیں، شام سے آگ نکلے گی، یمن سے آگ نکلے گی، حجاز سے آگ نکلے گی، تاتاریوں کا فتنہ آئے گا۔ یہ علامات کے اشارات موجود ہیں، یہ علامات بعیدہ ہیں، یہ ہو چکی ہیں، اس کے متعلق کسی کو شک نہیں ہے۔ اب 2 علامات قیامت کی رہ گئیں، نمبر 1 متوسطہ درمیانی، نمبر 2 علامات قریبہ، بالکل قریب، قیامت کے اوپر جا کے ان کو پورا ہوگا۔ تو 2 قسم کی نشانیاں ہیں، یہ دونوں ملا کر بتائی گئی ہیں۔ حدیث پاک میں ان کا ٹائم فریم نہیں دیا گیا، حضور پاک نے اس کا زمانہ طے نہیں فرمایا، حضور نے اسپیسیفک ایک ٹائم زون نہیں طے فرمایا کہ یہ یوں نہیں فرمایا، ان علامات کو ملا کر بیان فرمایا۔ اس کی کئی وجہ ہیں، بنیادی وجہ یہ ہے کہ بندے کو ہر وقت قیامت کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے، اسی لیے اس کو ملا کر بیان کیا گیا ہے۔ تو میں دونوں قسم کی نشانیاں اب آپ کے سامنے رکھوں گا کہ قیامت کی نشانیاں کیا ہیں، قیامت کی علامات کیا ہیں اور قیامت کس ترتیب پر آئے گی۔ پہلی اور بنیادی بات عرض کر دوں، پھر اس کے بعد میں نشانیاں رکھتا ہوں۔ ایک بات آپ نے سنی ہوگی کہ قرآن کریم کی خلاصے کی لفظ آپ نے 1 صفحے پہ پڑھنے ہوں تو وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ جو سورۃ فاتحہ ہے یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کیسے خلاصہ ہے؟ پورے قرآن میں 6 باتیں ہیں اور وہ 6 کی 6 باتیں سورۃ فاتحہ میں ہیں۔
पूरे कुरान में कितनी 6 बातें हैं? नंबर 1 तौहीद, नंबर 2 रिसालत, नंबर 3 क़यामत, नंबर 4 अहकाम, नंबर 5 मानने वाले, नंबर 6 न मानने वाले। ये पूरे कुरान में है। अल्लाह ने या तौहीद सुनाई है कहीं, या रिसालत सुनाई है, या अल्लाह ने क़यामत बताई है, या अहकाम बताए हैं, या मानने वालों का जिक्र है या ना मानने वालों का। ये पूरे कुरान में तफसीलन मौजूद है। लेकिन ये 6 की 6 चीजें सूरतुल फातिहा के अंदर मौजूद है। 6 की 6 चीजें आप कहेंगे कहाँ हैं? मैं आपके सामने तौहीद की बात ले तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम में तौहीद मौजूद है। मालिक यौमिद्दीन में क़यामत मौजूद है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन में अहकाम मौजूद है। और सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम में रिसालत मौजूद है। अनअमता अलैहिम में जैसे रिसालत है वैसे मानने वाले हैं, क्योंकि मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदाए व सालिहीन है। और गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन में न मानने वाले हैं। तो ये 6 चीजें सूरत फातिहा में हैं। तो जैसे सूरत फातिहा पूरे कुरान का खुलासा है, ऐसे एक हदीस है जो पूरी हदीसों का खुलासा है। सूरत फातिहा को कहते हैं उम्मुल कुरान, ये कुरान की बुनियाद है, कुरान का खुलासा है। ऐसे उस हदीस को कहते हैं, जो मैं हदीस पढ़ने लगा हूं, कि उसका नाम है उम्मुस सुन्ना, वो सुन्नत की बुनियाद है और वो हदीस की बुनियाद है। वो क्या हदीस है? उसका नाम है हदीस जिब्राइल। बुखारी में भी है, मुस्लिम में भी है, मुस्नद अहमद में भी है और इसी तरह मिशकात में भी है। मिशकात के तो इब्तिदा में मौजूद है। वो हदीस क्या है? सुने, मैं वो हदीस अर्ज करने लगा हूं। मैं पूरी हदीस नहीं सुना रहा, सिर्फ अपने उन्वान का जुमला सुनाकर इसकी तरफ आऊंगा। एक हदीस है, हजरत उमर फरमाते हैं कि हम नहनु इंद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम हुजूर के पास बैठे थे। इज़्तला अलैना रजुल, अचानक एक शख्स आया, शदीदु बियाज़ सियाब, और उसके कपड़े जो थे बिल्कुल साफ सुथरे थे, शदीदु सिवाद शार, और उसके जो बाल थे वो बिल्कुल साफ सुथरे बेहतरीन बने हुए थे। कपड़े भी साफ थे, बाल भी साफ थे। ये निशानी है कि मदीना का रहने वाला था। दूर का होता तो इस पर कोई असर सफर होता, तो फरमाते हैं ला युरा अलैहि असरु सफर, सफर का असर भी नहीं था, तो पता चला मदीना का है। अगर मदीना का होता तो हजरत उमर जानते। कहते हैं लेकिन अगली बात, वला यारिफुहु मिन्ना अहद, हम में कोई बंदा उसको जानता भी नहीं था। अच्छा, हम जानते नहीं है तो फिर बाहर का है, अगर बाहर का है तो कपड़े भी मैले होते, गर्दो गुबार बालों पे भी होता। अब बाहर का नहीं है, हम पहचानते भी नहीं है, शशो पंज में पड़ गए बंदा कौन है। इसी असना में कि हम उससे कोई सवाल करें, उसने काम किया। काम क्या किया? कहते हैं फअस्नद रुकबतैहि इला रुकबतैहि, उस शख्स ने आया और अपने घुटनों को उस शख्स ने आगे किया, रसूलुल्लाह के घुटनों के साथ मिला दिया, नबी अलैहिस्सलाम के घुटनों के साथ उसने मिला दिया। और नबी अलैहिस्सलाम के घुटनों के साथ मिलाया, अपने हाथों को हुजूर पाक की रान पे रखा और नबी अलैहिस्सलाम से बात करने लगा। हमने कहा यार इसे आदाब भी आते हैं, सवाल करने आया तो शागिर्दी की तरह बैठ रहा है, फिर अदब और लजाजत से सवाल कर रहा है। लेकिन उसने कहा कि या रसूल अल्लाह मुझे इस्लाम बताएं, ईमान बताएं, एहसान बताएं। 3 सवाल किए। हुजूर ने इस्लाम की जो है ना 6 चीजें, ईमान की 5 चीजें, एहसान की 2 चीजें, ये बयान फरमा दी। इसका उन्वान से ताल्लुक नहीं है, मैं इसलिए उसको छोड़ रहा हूं। फिर उसने चौथा सवाल किया और उसने पूछा कि ये बताएं अखबिरनी अनिस्साअ, बताएं क़यामत कब आएगी। ये जो उन्वान है, क़यामत कब आएगी, उसने ये सवाल किया। कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, मल मसऊलु अन्हा बिअलम मिनस साइल, जितना तुझे पता है उतना मुझे पता है। क्या मतलब? यानी अल्लाह को पता है, ये बात इतनी तो तेरे मेरे दरमियान है। तो कहते हैं जब हुजूर ने ये फरमाया, हजरत उमर कहते हैं उस शख्स ने अर्ज किया, इतनी बात तो ठीक हो गई, लेकिन कुछ निशानियां हैं जो आपको पता है मुझे नहीं पता। फखबिरनी अन अमारातिहा, आप मुझे निशानियां फरमा दें। तो अल्लाह के रसूल ने 2 निशानियां बताई। अब सुने, ये 2 निशानियां अल्लाह हमें महफूज रखे, ये इसीलिए सुना रहा हूं, पहले मैं बाद में कोई और। अगर हम में ये हो हम फौरन इससे तौबा कर लें, हम में ये हो फौरन इससे हट जाएं। हुजूर पाक ने फरमाया पहली निशानी अंतालिदल अमतु रब्बताहा, दूसरी निशानी व अंतरल हुफातल उरातल आल्ला रिआशाई यततावलून फिल बुनियान। मैं तर्जुमे से समझाता हूं, तवज्जो। फरमाया पहली निशानी क्या है? पहली निशानी फरमाया पहली निशानी अंतालिदल अमतु रब्बताहा, जो औरत अपना बच्चा जनेगी वो बच्चा नहीं जनेगी, गोया बांधी अपने आका को जन रही है।
फरमाया बांधी आका को जल रही है, ये कैसे हो सकता है? फरमाया ये कयामत की निशानी है। और दूसरी निशानी फरमाया जिनके पाँव में जूतियां नहीं होंगी, बकरियां चराने वाले होंगे, वो बिल्डिंग में मुकाबला करेंगे, तेरी बिल्डिंग ऊंची या मेरी ऊंची। ये दो निशानियां हैं। अब ये उस जमाने का लफ्ज है जब हुजूर ने फरमाया। जदीद दौर में समझाना बड़ा आसान है। आप कहेंगे क्या? ये जो पहली निशानी है कि बांदी अपने आका को जनेगी, अल्लाह माफ फरमाए, अल्लाह माफ फरमाए। मैं इसकी तशरीह करने लगा हूं, गलत है तो अल्लाह माफ फरमाए, ठीक है तो अल्लाह कबूल फरमाए। मुराद ये है कि कयामत से पहले घर में वालिद की हैसियत नौकर जैसी होगी, बेटे की हैसियत मालिक जैसी होगी, बेटी की हैसियत मालकन जैसे होगी और मां की हैसियत नौकरानी जैसी होगी। ये पहली निशानी है। अंतालिदल अमतु रब्बतहा। आज हमें देखना होगा कि मेरा और मेरे वालिद का, बिटवीन मी एंड माई पेरेंट्स, मेरे और मेरे वालिद के दरमियान रिलेशनशिप क्या है, ताल्लुकात क्या है, और उस रिलेशनशिप का मामला क्या है। अगर ऐसा है कि मेरे और मेरे वालिद के दरमियान ताल्लुकात में यह है कि मैं अब्बा का अब्बा बन के बैठ गया हूं और अब्बा नऊजुबिल्लाह मेरा बेटे की हैसियत इख्तियार कर गया है, या बेटी कि मैं मालकन बन के बैठ गई हूं और मेरी मां की हैसियत नऊजुबिल्लाह एक नौकरानी की हो गई है, तो फरमाया सुन लो लोगों, पहली कयामत की निशानी जाहिर हो जाए। और दूसरी निशानी कि जूतियां के बगैर चलने वाले और बकरियां चराने वाले ये लोग क्या करेंगे? ये बड़ी बिल्डिंग्स बनाएंगे और बिल्डिंग में एक दूसरे का मुकाबला करेंगे। फरमाया इसका क्या मतलब? मैं इसका मतलब, इसकी वजह, इसकी तशरीह आपकी खिदमत में रखता हूं। अगर ये गलत हो अल्लाह माफ फरमाए, ठीक हो अल्लाह कबूल फरमाए। जदीद जुबान में इसका तर्जुमा क्या है कि बंदा देहात में रहता था, कौम कुछ और थी, शहर में आ गया, वेल सेटल हो गया, बेहतरीन उसकी जो है ना आमदन हो गई और जबरदस्त हो गया, तो उसने अपनी कौमियत बदल दी कि जी मैं क्यों अपनी कौम वो बताऊं जो देहात में कौम थी, चलो हम किसी ऊंची कौम के हैं। हालांकि कौम ऊंची और नीची नहीं है। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, वजह तकवा थी, इसने तकवे को भूला, कौम को बदला। हदीस पाक में है जिसने कौम बदली गोया इसको अपने बाप बदलने का शौक है, ये इस तरह कर रहा है। तो दूसरी निशानी यही हुई कि अगर कौमियतें बदली और इधर आके मैं पैसे का मुकाबला करने बैठ गया। एक है मैं अपना घर बना रहा हूं जरूरत पे, 10 मंजिला जरूरत है, आप 10 बना लो, शरीयत मना नहीं करती। लेकिन एक है किसी के दिखलावे के लिए, किसी को जलाने के लिए, किसी की जेलसी में, किसी की रद में और किसी की तरदीद में अपने माल का इजहार करूं ताकि वो जले। फरमाया ये कयामत की निशानी, जब ये पूरा हो जाए समझ जाओ दूसरी कयामत की निशानी पूरी हो। ये हदीस है जो मैंने खुतबे में पढ़ी है और आपकी खिदमत में मैंने हदीस समझा दी। अब आइए जरा उस आयत की तरफ, कुरानी आयत की तरफ जो हमने अक्सर पढ़ते हैं, जो मैंने खुतबे में पढ़ी, मैं उसका मतलब भी समझा दूं। फरमाया यसअलूनका अनिस्साअति अय्यान मुरसाहा। ए नबी अलैहिस्सलाम, लोग आपसे पूछते हैं बताएं कयामत कब कायम होगी? अय्यान मुरसाहा, किस वक्त कायम होगी? फरमाया फीमा अंत मिन जिक्राहा। तू इसकी बात क्यों पूछ रहा है? ये सवाल करें उससे। अगर तू इसलिए पूछ रहा है कि तूने नेकियां इकट्ठी कर ली हैं तो फिर पूछ नहीं, अल्लाह का शुक्र अदा कर। और अगर तू इसलिए पूछ रहा है कि तेरे जिम्मे गुनाहों का बोझ ज्यादा है तो फिर तौबा कर, पूछ नहीं। इला रब्बिका मुंतहाहा, ये तो रब के मामलात हैं, अल्लाह जानता है। बस निशानियां बता दी गई हैं, निशानियों की बुनियाद पर मालूमात हैं। ये नहीं पता कि इस निशानी ने किस तरह वाक़या होना है। बस अब हमने अपनी सोसाइटी को, अपने मुआशरे को देखना है कि हमारे ऊपर निशानियां कब पूरी हो रही और किस तरह हो रही। ये मैंने तमहीद बताई है ताकि मैं अगली गुफ्तगू समझाऊं। पता है तमहीद किसे कहते हैं? आप कहेंगे मौलवियों वाला लफ्ज है, मैं तमहीद का अवामी मतलब समझा दूं। तमहीद महद से निकला है, महद गोद को कहते हैं, महद गोद को कहते हैं। तो क्या मतलब? बच्चा मां की गोद में उठना बैठना सीखता है, चलना फिरना सीखता है, बोलना सुनना सीखता है, तो अगली जिंदगी अच्छी गुजारता है। तो आप भी तकरीर का पहला हिस्सा समझ गए होंगे तो अगली गुफ्तगू आप समझ जाएंगे। इसलिए पहली गुफ्तगू को तमहीद कहते हैं, अगली को तकरीर कहते हैं। तो मैंने दोनों बातें आपकी खिदमत में रख दी हैं। अल्लाह जल्ल शानू हमें समझने की और सुनने की तौफीक अता फरमाए। मेरे दोस्तों, अब कयामत की निशानियों में जो मैं बात शुरू कर रहा हूं कि कयामत की निशानियों में
کیا کیا چیز ہے؟ آئیں میں جامع ترمذی سے ایک حدیث پاک مستقل طور پہ آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں۔ یہ جامع ترمذی جلد نمبر 2 ہے، ابواب الفتن ہے، باب ما جاء فی علامات الساعہ ہے۔ اس کے تحت حضرت امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ نے 15 نشانیوں پہ مشتمل قیامت کے بارے ایک حدیث پاک حضرت علی کے واسطے سے اور حضرت ابو ہریرہ کے واسطے سے رضی اللہ عنہما، یعنی نبی کے یارانے سے بھی اور نبی کے گھرانے سے بھی، کیونکہ اہل بیت نبی کا گھرانہ ہے اور صحابہ نبی کا یارانہ ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت گھرانے کے بھی قدردان ہیں، یارانے کے بھی قدردان ہیں۔ ہمارا نظریہ ہے نہ پیغمبر کی اہل بیت کو چھوڑ کے کامیابی ہے، نہ نبی کے صحابہ کو چھوڑ کے کامیابی ہے۔ ہم اہل بیت کے بھی قدردان ہیں، صحابہ کے بھی قدردان ہیں۔ تو صحابی حضرت ابو ہریرہ، اہل بیت میں حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہما، ان دونوں کی روایت کو ملا کر میں آپ کی خدمت میں جامع ترمذی سے حدیث پاک پڑھنے لگا ہوں۔ حضرت علی اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، توجہ رکھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو قیامت کی نشانیاں سننا چاہ رہے ہو، آؤ میں تمہیں قیامت کی نشانیاں سناؤں۔ رسول اللہ نے اتنی ترتیب سے یہ سنائی ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے اتنی زبردست انداز میں سنائی ہے کہ یقین مانے صحابہ کرام کہتے ہیں ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور ہم حیران پریشان ہو گئے کہ رسالت میں آپ کیا کیا نشانیاں بتا رہے ہیں۔ فرمایا پہلی بات، فرمایا اذا اتخذ الفیء دولا، میں پوری حدیث پڑھ دیتا ہوں پھر اکٹھا ترجمہ کروں گا۔ فرمایا اذا اتخذ الفیء دولا والامانۃ مغنما والزکاۃ مغرما وتعلم لغیر الدین واطاع الرجل امرأته وابقى امه وادنى صديقه واقصى اباه وظهرت القينات والمعازف وظهرت الاسباط في المساجد وساد القبيلة فاسقهم وكان زعيم القوم ارذلهم واكرم الرجل مخافة شره وظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور ولعن آخر هذه الأمة أولها فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخسفا ومسخا وآيات تتابعوا كنظام بال قطع سلكه فتتابع۔ یہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں نشانیاں بتائی ہیں۔ فرمایا پہلی نشانی، فرمایا اذا اتخذ الفیء دولا، جس وقت مال غنیمت کو لوگ ذاتی پیسہ سمجھ لیں، اللہ اکبر، بیت المال کو، اللہ کے حق کو جو غربا کا ہے، مستحقین کا ہے، مستحق کے مال کو ذاتی دولت سمجھا جائے۔ اس سے مراد حکمران بھی ہیں اور ہر وہ شخص بھی ہے جس کے اندر یہ، جس کی اتھارٹی میں، جس کے انڈر یہ طاقت ہے کہ وہ مال کا رکھوالا ہے، ہر طرح کا۔ صرف ضروری نہیں ہے کہ صرف سلطان وقت ذمہ دار ہے، ہر بندہ سلطان ہے جتنی اس کی رعیت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، لوگوں تم میں ہر شخص اپنی رعیت کا حکمران ہے اور اس سے پوچھو گی۔ کیا مطلب؟ میں والد ہوں تو اپنی اولاد اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہوں، اسی طرح میں اگر مالک ہوں تو اپنی دکان میں کام کرنے والے سرونٹ کا ذمہ دار ہوں، میں سینئر ہوں تو اپنے جونیئر کا ذمہ دار ہوں، میں افسر ہوں تو اپنے دفتر کا رکھوالا ہوں، اور اسی طرح آپ چلتے چلے جائیے سلطان وقت تک۔ تو فرمایا اذا اتخذ الفیء دولا، جس وقت مال غنیمت کو اور سرکاری مال کو، عوامی مال کو ذاتی پیسہ سمجھ کے خرچ کیا جانے لگے، یہ قیامت کی پہلی نشانی۔ اور فرمایا دوسری والامانۃ مغنما، اور کوئی اس کے پاس امانت رکھوائے اور یہ اسے مال غنیمت سمجھ کے اپنا آپ بنا لے، مال غنیمت سمجھ لے۔ کیا مطلب؟ مال غنیمت کو ذاتی دولت اور امانت کو مال غنیمت۔ میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، مال غنیمت کے کیا معنی ہے؟ یعنی کسی کے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ کی وجہ سے کوئی مال ملا ہے، اگر کوئی امانت رکھوانے آیا ہے تو اس نے آپ کو امین سمجھا ہے، اس نے آپ کو امانت دار سمجھا ہے، تو آپ اس کی امانت کا خیال کریں، نہیں آپ سمجھ رہے ہیں چلو اندے کل میں کوئی چیز کھو لئیے، میں نے اس سے کوئی چیز کھینچ لی ہے، نکال لی ہے، تو اس طرح تم سمجھو گے۔ فرمایا یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا والزکاۃ مغرما، زکات دینے کے وقت کی باری آئے گی، لوگ کہیں گے ٹیکس دیا جا رہا ہے، یہ تو ٹیکس ہے۔ میرے دوستو، ٹیکس میں اور زکات میں بڑا فرق ہے۔ میں یہاں رک کے ایک فرق بیان کروں پھر میں آگے چلتا ہوں۔ ٹیکس کیا ہے؟ زکات کیا ہے؟ ٹیکس اپنے مال کی حکومتی شرط پوری کرنا ہے، اور زکات عبادت کا نام ہے، زکات نیکی کا نام ہے،
زکات حسنہ کا نام ہے، زکات بھلائی کا نام ہے، زکات اللہ کے حکم کا نام ہے۔ آج لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں آئی ایم فائلرز، میں فائلرز میں شامل ہوں، میں تو فائلر ہوں، میں نے FBR کے ریٹرن بھرے ہیں اور میرے پاس یہ ہے، میں اتنا ٹیکس دیتا ہوں۔ اے کاش مسلمان اسی خوشی سے کہتا کہ میں زکات دیتا ہوں۔ آپ بینکوں میں جائیں نا، کئی ہمارے سنی دوستوں نے اپنے آپ کو اہل تشیع لکھوا رکھا ہے۔ کیوں جی؟ اجی اسی لیے کہ جی اہل تشیع بینک کی زکات کے قائل نہیں ہے، ہمیں یہی لکھ دو تاکہ ہماری زکات کا معاملہ نہ ہو سکے۔ آپ مجھے بتائیں اگر یہی چیز ہوگی اور کل مردم شماری اگر بینک والوں سے لے لی جائے تو پھر آپ کس کی تعداد کو بڑھا رہے ہیں؟ اور اگر بندے کی موت آ جائے تو پھر کیا کرو گے؟ تو اس طرح ایسے جرائم میں، اور اسی طرح چلو نہ بھی لکھوائیں، خود کو اہل سنت والجماعت بھی کہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کے بعد ایک جملہ کہا جاتا ہے اجی ہم زکات دیں گے انشاءاللہ، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ میرے بھائی تھانے دار تجھے پکڑنے کے لیے آیا، ہتھ کڑی اٹھا کر آیا، FBR نے تیرے پیچھے پولیس لگائی، تو نے نبی کی شریعت کو اتنی ویلیو بھی نہیں دی کہ میں زکات دے دوں۔ اچھا زکات پتہ ہے کتنی ہے؟ 1,00,000 روپے پر 2,500 روپے زکات ہے، اور وہ بھی سال میں ایک دفعہ۔ میں پھر دوہرا رہا ہوں، شاید کوئی اونگ رہا ہو، 1,00,000 روپے پر 2,500 روپے زکات ہے، وہ بھی سال میں ایک مرتبہ۔ اس کے دوران تمہارے پاس کروڑوں آئے، باقیوں پہ نہیں ہے۔ سال کا شروع سال کا آخر دیکھیں گے، کل اتنی سی بات ہے، 40واں حصہ آپ کے پاس 1 کروڑ روپے ہے، 40 پہ تقسیم کرو، جو جواب آیا وہ زکات ہے۔ 40 پہ تقسیم کرو، یعنی میں مثال سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، بالفرض اگر 100 روپے پہ زکات آتی تو 97.5 روپے آپ کے اور 2.5 روپے فقیر کے، اور موت ایسے پڑتی ہے جیسے 97.5 ہم فقیر کو دے رہے ہو۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، اصل نام ان کا حضرت جندب ابن جنادہ رضی اللہ عنہ، جندب نام ہے، ابو ذر کو نیت ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ رب کا تو حکم ہے 97.5 آپ کے اور 2.5 اللہ کے، لیکن میرا جی چاہتا ہے 2.5 ہم رکھ لیں، 97.5 اللہ کو دے دیں۔ کہا کیوں؟ کہ اللہ نے قرآن میں ایک جگہ فرمایا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، محبوب چیز کو اللہ کے راستے میں دو گے تو تب اللہ کرم کرے گا۔ کہتے ہیں محبت تو زیادہ مال سے ہے، کم سے تو نہیں ہے۔ یہ ان کا استدلال ہے اس صحابی کا، لیکن اللہ نے وہی کم رکھا ہے آپ کے اور میرے لیے، زیادہ نہیں رکھا۔ ہمیں شیطان ببل کی طرح لمبا کر کے دکھاتا ہے، ببل کھاؤ نا، پھر اس کو نکال کے چھوٹی عمر میں ببل کھاتے تھے نا، ایسے لمبا کر کے دکھاتے، اتنی ایک لمبی ہو گئی یہ ببل، تو وہ ببل کی طرح شیطان لمبا کر کے دکھا رہا ہے کہ وہ زکات کا مسئلہ بن گیا۔ اور سنیں، میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، توجہ رکھنا، جہنمی لوگ جہنم میں جائیں گے تو زکات نہ دینے والا بھی جائے گا، اور کہتے ہیں گنجا سانپ اس پہ آئے گا، اقرا گنجا سانپ، اور وہ کہے گا وہ گنجا تو مجھے ڈس رہا ہے، کیوں ڈس رہا ہے؟ تو سانپ کے منہ میں زبان ہوگی، وہ کہے گا میں تو تیرا مال ہوں، انا کنز لک انا مال لک، میں تو تیرا مال ہوں، جس مال کو اپنے پاس رکھا تھا اور غریبوں کو نہیں دیا تھا۔ اور پتہ ہے ایک جملہ سنیں، یہ جو ہم کہتے ہیں نا مال آ گیا ہے فار ایور میرا ہے، ہمیشہ میرا ہے، کبھی ختم نہیں ہوگا، یہ قرآن کی آیت ہے اور ابو جہل کی صفت ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں پڑھوں آیت، سنیں، الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا۔ علماء سے ترجمہ پوچھیں، الذی، اس شخص کو دیکھو، جمع مالا، جس نے کریڈٹ میں مال جمع کر لیا، وعددہ، کاؤنٹنگ کی، گنتا رہا، آج اتنے ہو گئے، آج اتنے ہو گئے، غریب کو نہیں دیا۔ یحسب، کنسپٹ یہ تھا، ذہنیت یہ تھی، خیال یہ تھا، ان مالہ اخلدہ، مال میرے پاس ہمیشہ رہے گا، فرمایا کلا، ہرگز نہیں۔ مجھے بتاؤ میرے دوستو، اور جہنمی کو جہنم میں بخار ہوگا، قرآن کہتا ہے یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، حما کا ایک معنی بخار بھی ہوتا ہے، جہنمی کو جہنم میں بخار ہوگا نا، تو پھر جب وہ زکات نہیں دے گا تو قرآن کہتا ہے فتقوا بہا جباہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم۔ قرآن کہتے ہیں فرشتے آئیں گے ماتھے پر، سائیڈوں پر اور کمر پہ داغیں گے اور کہیں گے تیرا مال ہے۔ اچھا داغیں گے کیسے؟ توجہ ہے، لفظ فتقوا بہا جباہم، تقوا ہم اردو میں بھی بولتے ہیں، آپ کہیں گے کیسے؟ میں مثال دے رہا ہوں، اس میں ایک وائر ہے، اس تار کو ٹانکنا ہوتا ہے نا، تو ایک چیز ہوتی ہے جس کو جس کہتے ہیں، جس کو پگھالا جاتا ہے، کس چیز کے ساتھ؟ بولیے،
काविया के साथ, काविया पिघालता है टाका लग जाता है, तो फतुकवा या अरबी में काविया वही से निकला है, फतुकवा बिहा जिबाहुम, इन्हें काविये के साथ दागा जाएगा जहन्नम। ये ज़कात का हालात है, और हम समझते हैं कि फला फला, तो ये क़यामत की निशानी हुई। फरमाया वज़्ज़कातु मग़रमा, ज़कात को टैक्स, तैवान समझा जाएगा। नऊज़ु बिल्लाह, जिसको कहते हैं ना ऐ मगरू लावण वास्ते में चला गया ना, जो पंजाबी में कहते हैं ऐ तो मैं गले चू कढ़ण वास्ते गया, सही मेरे गल मुसीबत पै गई, ये जुमले बोले जाएंगे नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक ज़कात के लिए। फरमाया ऐसे नहीं है, और ज़कात देंगे तो माल पाक होगा, ज़कात देंगे तो माल पाक होगा ना। अच्छा, एक जुमला आपको सुनाऊं। मैं एक जगह बात कर रहा था, कुछ लिबरल्स लोग बैठे थे जो सिर्फ कॉलेज यूनिवर्सिटी की तालीम को तालीम समझते हैं, कुरान सुन्नत को तालीम नहीं समझते। और अल्लाह ने हमारे ऊपर करम किया है, हमने कॉलेज यूनिवर्सिटी भी टॉप करके पढ़ी है और कुरान पाक और हदीस भी टॉप करके पढ़ी है। तो गुफ्तगू में बात चली ना, तो उन्होंने एक जुमला कहा कि मौलवी साहब, ये जो आप कहते हैं ना कि ज़कात से माल पाक होता है, हलाल माल पलीत होता है कि हम उसको पाक करें ज़कात देकर? ये उस लॉजिक पेश कर रहा है, हलाल माल पलीत होता है। मैंने उसे कहा मैं दो सवाल करता हूं। पहला सवाल कि क्या आप मुसलमान हैं? कहते क्या मतलब मैं काफिर हूं? मैंने कहा नहीं, मैं पूछना चाह रहा हूं मुसलमान है तो फिर उस तरतीब पे समझाओ। कहते अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान। मैंने कहा फिर मेरा दूसरा सवाल, गाय, भैंस, बकरी, बकरा, भेड़, दुम्बा, लेला वेला, जितने चीजें हैं, ये हलाल समझते हैं या हराम समझते हैं? हलाल है, हलाल है। मैंने कहा मेरे दो सवाल पूरे हो गए, अब मेरी जवाब सुन लें। कहते जी सुनाए। मैंने कहा जब गाय को ज़बह करते हैं, जब गाय हलाल है तो इसकी सब चीज हलाल है? क्या मतलब? मैंने कहा बकरी को ज़बह करते हैं, बकरी हलाल है? कहते हलाल है। मैंने कहा फिर सब चीजें हलाल है? नहीं, उसमें बहुत सी चीजें हैं जिनके लिए मना किया गया है, मकरूह तहरीमी भी हैं, हराम भी हैं। कुरान ने कहा है ये वद्दम, ये जो बहता हुआ खून निकलता है हराम है, फिर उसके साथ फलां चीज फलां, इस तरह 7 चीजें जो हम जानवर में गिनवाते हैं, उनने गिनवाई। मैंने कहा एक मिनट, हलाल माल में हराम कहां से आ गया? मौलवी साहब के मतलब मैं कि जरा तो समझे वे, आप मुझे कह रहे हैं मैंने हलाल माल कमाया, मैं क्यों ज़कात दूं कि माल पाक हो? मेरा तो पाक माल है। मैंने कहा मैंने सवाल किया गाय, भैंस, बकरी पाक है, ये पाक में हराम कहां से आ गया? ये सही अल्लाह रसूल दस है, मगर ये भी अल्लाह रसूल दस है। जी हाँ, वो मौली नहीं दसा। पर तेरी प्रॉब्लम क्या है उलमा के साथ? खामखा से उलमा के मामलात में आए। हकीम उल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि हम बिन नून नहीं है, हम बित्ता हैं। किसी ने कहा क्या मतलब? कहा मसला बनाने वाले नहीं है, मसला बताने वाले हैं। मैंने उन्हें कहा कि भाइयों जब जानवर हलाल है तो हलाल जानवर में हराम चीजें कहां से आ गई? कहते हैं जी हलाल जानवर है लेकिन ये चीजें अल्लाह रसूल ने हराम कर दी हैं, मना कर दिया, नाजायज बता दी हैं। तो मैंने कहा मेरे भाई कमाया हुआ माल भी हलाल है, लेकिन अल्लाह रसूल ने गरीब का हिस्सा रखा है, जब तुम उसको लेकर बैठोगे तो हराम बन जाएगा। तो मैंने कहा इसमें गरीब का हिस्सा है, उस गरीब के हिस्से को लेकर तुम बैठ गए हो तो फिर ये तब हराम हो गया है, वरना आपका माल हलाल है, मैं आपको हराम नहीं कह रहा हूं। तो मेरे दोस्तों, रब्बे करीम के नबी करीम अलैहि तहय्यत व तस्लीम ने क्या फरमाया? फरमाया वज़्ज़कातु मग़रमा, ज़कात को टैक्स समझा जाएगा। और अगला लफ्ज बड़े काबिल गौर लफ्ज है, फरमाया वतुअल्लिमा लिगैरिद्दीन, वतुअल्लिमा लिगैरिद्दीन। इल्म दीन अल्लाह रसूल शरीयत के मकसद के लिए नहीं, दूसरे मकसद के लिए हासिल किया जाएगा। दीनी उलूम, शरीयत, इस्लाम, मजहब, नॉलेज, एजुकेशन, पढ़ाई, तालीम इसलिए नहीं होगी कि दीन की बुनियाद पे पढ़ी जाए, किसी और काम के लिए पढ़ी जाएगी। मैं समझाने के लिए कहने लगा हूं, आज कोई एमए इस्लामियात इस वजह से नहीं करता कि इस्लाम मेरा मजहब है, दीन मेरा मजहब है, शरीयत मेरा मजहब है, इसलिए मैं एमए इस्लामियात कर रहा, एमफिल इन इस्लामियात कर रहा, पीएचडी इन इस्लामियात कर रहा। जी नहीं, वो इसीलिए कर रहा ताकि अच्छे स्केल की नौकरी ले सकूं। वतुअल्लिमा लिगैरिद्दीन, दीनी मकासद पे इल्म नहीं है। और अल्लाह माफ फरमाए, मैं एक जुमला कहा करता हूं, हमारे ताल्लुकात है स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज तक, तकरीबन किसी प्रोफेसर से मिले, किसी वाइस चांसलर से मिले, किसी डीन से मिले, या किसी डिपार्टमेंट के चेयरमैन बैठे हो वहां पर, तो मैंने एक जुमला कहता हूं सुने, कि यही तालीम दीन मदारिस और मसाजिद में और स्कूल कॉलेज में एक फर्क है। अजी क्या फर्क है?
میں نے کہا فرق یہ ہے کہ وہاں اسی لیے پڑھا جاتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ پیسہ کماؤ، اور یہاں اسی لیے پڑھا جاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ثواب کماؤ۔ اس لیے کرپشن وہاں ہوتی ہے، یہاں پاکیزگی ہے۔ میں نے نہیں دیکھا کوئی عالم کہہ دے آج عصر کی نماز نہیں پڑھاؤں گا، ہماری تنخواہیں بڑھا دو۔ میں نے نہیں دیکھا اس دفعہ رمضان کی تراویح نہیں پڑھائی جائے گی، ہماری تنخواہ بڑھا دو۔ ہاں میں نے یہ دیکھا ہے ہمارے ڈاکٹرز بھائی، ہمارے انجینئر بھائی، ہمارے ایڈوکیٹ بھائی، ہمارے بیوروکریٹس بھائی، ہم اسٹرائک کریں گے ورنہ ہماری پے میں دگنا اضافہ کر دیا جائے۔ ہم نے تو دیکھا ہے وہاں ہڑتال ہے، وہاں پر احتجاج ہے، وہاں پر اسٹرائک ہے، یہ سب کچھ ہے، لیکن یہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جب اسٹوڈنٹ کو، جب بچے کو، جب ایک طالب العلم کو مائنڈ سیٹ یہ ملے کہ یہ پڑھوں گا تو اتنا پیسہ کماؤں گا، یہ پڑھوں گا تو اتنا پیسہ کماؤں گا، وہ بڑا ہو کر پیسے ہی کمائے گا۔ پھر ان بچوں کو تم پال رہے ہو، تربیت نہیں دے رہے۔ تربیت دینا اور ہوتا ہے، پالنا اور ہوتا ہے۔ جانور بھی اپنے بچے کو پالتا ہے، پرندہ بھی اپنے بچے کو پالتا ہے۔ اگر آپ اور میں بھی اپنے بچوں کو پالنا شروع ہو گئے تو پھر ان 4 ٹانگوں والوں میں اور ہم 2 ٹانگوں والوں میں کیا فرق رہ گیا؟ میں کوئی آپ پہ اعتراض نہیں کر رہا، میں نے کہا میں پہلے خود کو مخاطب ہوں، پھر آپ کو، کہیں آپ کی ایگو ہارٹ ہو جائے کہ مولوی صاحب مجھے کیا کہہ رہا ہے۔ میں پورے معاشرے میں بات کر رہا ہوں کہ جی پالنا اور ہے، تربیت دینا اور ہے۔ آج بچوں کو پالا جا رہا ہے، نانا ہم بچوں کی تربیت کریں۔ تو میرے دوستو فرمایا وَتُعَلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، یہ قیامت کی نشانی۔ اور آگے کیا فرمایا؟ فرمایا اطاع الرجل امرأته وأق أمه۔ یہ جملہ سنیں، دونوں جملوں کا آپس میں جوڑ ہے۔ فرمایا اطاع الرجل امرأته وأق أمه، بیوی کی بات اس لیے مانے گا کہ ماں کو رلانا شروع کر دوں۔ یوں نہیں ہے کہ بیوی کی بات مانے گا، وہ تو ماننا چاہیے، وہ تو حدیث پاک میں ہے خیرکم خیرکم لأہلی، تو بیوی کی تو بات ماننی چاہیے۔ یوں نہیں ہے بیوی کو اسی لیے ہنساؤں گا تاکہ ماں کو رلاؤں۔ اس بنیاد پر بیوی کو ہنسانا، اس بنیاد پر بیوی کی اطاعت کرنا کہ اپنی ماں کی نافرمانی کر دوں، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ ماں کو بھی خوش رکھو، بیوی کو بھی خوش رکھو۔ چلو شکر ہے عورتوں میں بات نہیں جا رہی، مردوں میں جاری ہے۔ حضرت نے فرما دیا تو یہاں لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں اجی مولوی صاحب کیڑا طریقہ ہے میں ماں کو راضی رکھا تے زال کو راضی رکھا؟ پوچھتے ہیں لوگ وہ کیا طریقہ ہے، ماں کو راضی رکھو بیوی ناراض ہو جاتی ہے، بیوی کو راضی رکھو ماں ناراض ہو جاتی ہے۔ بہت آسان طریقہ ہے، بہت آسان ترتیب ہے۔ آپ کہیں گے کیا؟ اپنی بیوی کو یہ بات سمجھاؤ کہ آج تو بہو ہے، تو کل ساس بنے گی۔ آج تو کسی کی بیوی بنی ہے اور میں تیرا شوہر ہوں، کل ہمارا بیٹے کی بھی بیوی بنے گی اور وہ اس کا شوہر ہوگا۔ آج تو مجھے میری ماں سے لڑا کر الگ کرانے کی ترتیبیں رکھے گی، کل تیرا بیٹا بھی تجھ سے الگ ہوگا تیری بہو کی باتوں پہ۔ سمجھائیں اسے یہ الگ ہونا ہے تو خوشی برضا ہو جائے، لڑ کے نہ ہو۔ دو اپنے چولہے الگ کرنے آپ کا رائٹس ہے، آپ رائٹس ہیں، آپ کے حقوق ہیں، آپ کریں، لیکن لڑائی کی بنیاد پہ نہ کریں۔ دیکھیں انہوں نے سوٹ پہنا ہوا ہے میرون، میں نے سوٹ پہنا ہے وائٹ، اس بنیاد پہ نہیں کہ میں اس کو دکھاؤں یا یہ مجھے دکھائے، اس بنیاد پہ کہ ان کی اپنی پسند ہے، میری اپنی پسند ہے، تو اس ترتیب پر آپ الگ الگ ہو جائیں، لڑائی پہ تو نہ ہو۔ اور دوسری بات، اپنی بیوی کو اور ماں کو دیکھو، لڑائی ہو جائے تو سب کے سامنے اپنی ماں کو سچا کرو، ماں کو سچا کرو۔ کمرے میں جا کے بیوی سے سوری کرنی پڑے نا تو سوری کر لو، اور اسے کہو وہ میری جنت بھی ہے، میرے لیے دوزخ بھی ہے، اس کے قدموں تلے میری جنت ہے، خدا کے لیے گزارا کر لے، کل تیرا بچہ بھی تیری اس طرح عزت کرے گا۔ یہ ماں کی تربیت ہوتی ہے۔ میں کوئی بیوی کی نافرمانیوں کی بات نہیں کر رہا، بیویوں کو رلانے کی بات نہیں کر رہا، بہت بڑا حق ہے، اس نے اپنے بہن، اپنے بھائی، اپنے ابا، اپنی اماں، اپنے گھر کو چھوڑا ہے تمہارے لیے، ہم اس کی عزت کریں گے، لیکن اپنی ماں کو رلائیں گے بھی نہیں۔ اور میں عورتوں کو کہتا ہوں، کئی مرتبہ میرے خواتین میں گفتگو ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں میری بہنوں تم اپنی ساس کو خوش رکھ سکتی ہو، خود رکھ سکتی ہو۔ کیوں؟ میں مثال دے رہا ہوں، ایک شخص کی بیوی اس سے خوش ہے کہ میرا میاں بہت اچھا ہے، یہ اپنی سہیلیوں کو بعد میں بتانا، اپنے ماں باپ کو بعد میں بتانا کہ میرا شوہر، مائی ہسبینڈ از دا بیسٹ پرسن، میرا خاوند بہت اچھا ہے۔ یہ بات پہلے جا کے اپنی ساس کو بتاؤ کہ اماں آپ کی تربیت ہے، آپ کا بیٹا میرے ساتھ بہت اچھا ہے۔ یہ تم ماں کو جا کے یعنی شوہر کی ماں کو بتاؤ گی، اس کا دل ٹھنڈا ہوگا، تم سے لڑے گی نہیں۔ اور تیرے پاس 10 15 20 سوٹ ہیں پہننے کے لیے، سارے تیرے لیے بہترین ہیں،
تو پھر رنگ کی چوائس، کلر چوائس اپنی ساس سے کرواؤ کہ اماں آج کون سا کلر پہنوں، وہ جو کہے تم پہن لو، ہیں تو تیرے سارے پسندیدہ۔ باہر جاتی ہو ایک چاکلیٹ اپنی ساس کے لیے بھی لیتے آؤ نا، صرف بچوں کے کھلونے لے کے آئیں گے، 10 روپے کی چاکلیٹ لینے پہ کون سی موت پڑتی ہے؟ پھر دیکھو ساس تمہیں اپنی بیٹی بناتی ہے نہیں بناتی۔ تو یہ قیامت کی علامت ہے، وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَأَكَّى أُمَّهُ، اور اگلا لفظ فرمایا وَأَدْنَىٰ صِدِيقَهُ وَأَقْصَىٰ أَبَاهُ، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ ادنیٰ صدیقہ اقصیٰ اباہ، دوست سے یاری بڑھائیں گے، باپ سے دوریاں پیدا کریں گے۔ آج ہم دیکھ لیں کہ ہماری یاری دوستی باشی اگر یاروں سے ہے اور ابا سے میرے کسی قسم کے تعلقات نہیں ہیں، باپ سے میری لڑائی اور ناراضگی ہے، تو یہ قیامت کی نشانی پوری ہو رہی ہے۔ اور میرے دوستو، یہ اس زبان کی بات کر رہا ہوں، اس پیغمبر کی بات سنا رہا ہوں جس زبان پہ کبھی جھوٹ آیا ہو، یہ سچے فرد کی بات کر رہا ہوں جس کا سچا، یار اگر نعوذ باللہ نبوت بھی غلط بات کرے تو پھر سچائی زمین پہ نازل ہی نہیں، یہ اس زبان کی بات کر رہا ہوں۔ آج کیا حال ہے؟ آج میں لوگ ملتے ہیں کہتے ہیں ہاں ابا انہوں ہاں میں ایسے انہوں نکل وینا، کیا بندہ پیو نال بہ کے وقت ضائع کرے، انا للہ و انا الیہ۔ آج تم اپنے ابا کو یہ کہہ رہے ہو جیسے کرنی ویسے بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ، پھر تیرا بچہ بھی پیدا ہوگا تجھے کہے گا۔ ہم ایک محفل میں تھے، ایک شخص نے اپنے ابا کو کہا ابا آپ غلط کہہ رہے ہیں، اگر آپ نے اس طرح بات کی میں کلاشن کوف اٹھا کے آپ کو فائر ماروں گا۔ ہاتھ پکڑا میں نے اس کا، میں نے کہا سن بھائی تو کہہ رہا ہے ماروں گا، یہ جو تیرا بیٹا سن رہا ہے نا اس کا وقت آیا ہے تجھے فائر مار دے گا، تو صرف ارادہ کر رہا ہے، شرم کرو، اپنے ابا سے گفتگو کر رہے ہو۔ اوسط ابواب الجنہ، جنت کا مضبوط ترین دروازہ والد کو کہا گیا ہے۔ والد کے حقوق ہیں، صرف ماں کے حقوق کے اوپر بات کر کے باپ کو رلانے والوں کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، اس کے 3 حق ہے، ٹھیک ہے، لیکن باپ کے حقوق بھی کسی سے کم نہیں ہے۔ ایک صحابی رب کے رسول کے دربار میں آئے، کہا اللہ کے رسول مجھے بتائیں میں نیکی کرتا ہوں اللہ قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ یہ مجھے قیامت میں تو پتا چلے گا، کیا ایسا کوئی طریقہ ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے مجھے پتا چل جائے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ سرکار دو عالم، آمنہ کے در یتیم، محبوب رب العالمین، سید المرسلین، خاتم النبیین کی رحمت دو عالم پہ قربان جائیے صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جی ہاں میرے صحابی طریقہ ہے، دنیا میں موت سے پہلے پتہ چل جائے گا اللہ راضی ہے یا اللہ تجھ سے ناراض ہے۔ کہ یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے، میرے پاک نبی نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد، اپنے اور اپنے ابا کے تعلق کو دیکھ، وہ تجھ سے راضی تو تیرا اللہ تجھ سے راضی، وہ ناراض تو اللہ ناراض۔ ادنا صدیقہ اقصی ابا، اس معاملے کو دیکھنا ہوگا۔ اور پھر فرمایا وظاہرت الاصوات فی المساجد، دنیا کی باتیں مسجدوں میں بلند آواز سے شروع ہو جائیں گی، دنیا کی باتیں، دنیاوی باتیں، کاروبار کی باتیں، لین دین کی باتیں، چوک چوراہے اور بازاری زبان یہ مساجد میں شروع ہو جائے گی۔ تو یہ دنیا کی باتوں کے لیے آج جگہ ہمیں اگر مسجد ملی ہے تو خدا کے لیے خدا کے لیے خدا کے لیے اس سے بچ جانا چاہیے ہم کو۔ اور آگے فرمایا وَسَادَ الْقَبِيلَةِ فَاسِقُهُ، جو قبیلے کا سربراہ ہوگا نا وہ فاسق اور فاجر ہوگا، قبیلے کا سربراہ وہی ہوگا، ہمارے قبیلے کا، ہماری سوسائٹی کا بڑا وہ ہے جو فاسق بھی ہے فاجر بھی ہے۔ فاسق کہتے ہیں گناہگار ہے، فاجر کہتے ہیں کھلا گناہگار، وہ اپنے گناہوں پہ فخر کرتا ہے، وہ کھل کے اپنے گناہ کا اظہار کرتا ہے تو وہ فاجر ہے۔ فاسق بھی اور فاجر بھی ہے، فجر کی طرح صبح کی طرح اعلانیہ بات کر رہا ہے۔ تو فرمایا اس طرح اگر قبیلوں کے سربراہوں کو چنو گے یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اور فرمایا وَسَادَ الْقَبِيلَةِ فَاسِقُهُمْ وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، اور قوم کا لیڈر کمینہ انسان ہوگا۔ کمینے کا کیا مطلب؟ ارزل، ایک ہے ذلیل ایک ہے ارزل، اس میں تفضیل ہے، انگلش میں کہتے ہیں سپرلیٹو ڈگری ورڈ، اس سے بڑا لفظ نہیں ہوتا۔ وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، سب سے بڑا ذلیل اور کمینہ شخص ہوگا جس کو کسی قسم کی کوئی آنی عزت جانی کی پرواہ نہیں ہوگی۔ بس میں مسجد میں بیٹھا ہوں تو اتنا ہی جملہ بولوں گا، باقی آپ سمجھ جائیں کہ کس کو سربراہ چنا جائے گا۔ ہم اپنے وڈیرے کو، اپنے منتخب نمائندے کو
دین کی بنیاد پہ چن رہے ہیں یا اس کی چودراہٹ کی بنیاد پہ چن رہے ہیں، یہ ہمارے لیے فیصلہ ہوگا، یہ ہمیں دیکھنا ہوگا۔ یہ نبی علیہ السلام کا فرمان۔ اور فرمایا وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، کسی کی عزت اس لیے نہیں کریں گے کہ اللہ نے فرمایا ہے عزتیں دینا سیکھو، اللہ نے فرمایا ہے بڑے کی عزت کرو، چھوٹے پہ شفقت کرو، علماء کا اکرام کرو، اس لیے نہیں، مخافت شرِّهِ، اس کے شر کے ڈر کی وجہ سے لوگ اس کی عزت کریں گے۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو اپنے پیسے، اپنے مال، اپنی دولت، اپنے گھمنڈ، اپنے تکبر کی بنیاد پہ لوگوں سے عزتیں کراتا ہے تو اس کو سننا چاہیے کہ وہ قیامت کی نشانی بن چکا ہے۔ وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ وَظَهَرَتِ الْقِينَاتُ وَالْمَعَازِفُ۔ اللہ اکبر۔ میں جتنا تیز چلانا چاہتا ہوں لیکن یہ حدیث تشریح میں روک دیتی ہے۔ وَظَهَرَتِ الْقِينَاتُ وَالْمَعَازِفُ، فرمایا گانے والیاں عورتیں اور گانے کے آلات موسیقی ظاہر ہو جائیں گے۔ میرے دوستو، آج کیا کہتے ہیں؟ موسیقی روح کی غذا ہے۔ میں نے کہا کوئی مر جائے تو دو گویوں کو بلاؤ اور دیکھو اٹھ کے بیٹھتا ہے، روح کی غذا ہے۔ شرم نہیں آتی؟ یہ تمہاری جہنم کی سزا ہے۔ الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزر، حضور نے فرمایا یہ گانا دل میں ایسے نفاق اگائے گا جیسے پانی کھیتی اگاتا ہے۔ میرے دوستو، قیامت میں شیشے، یہ شیشے کا گلاس ہے، اس شیشے کو پگھال کے کان میں ڈالا جائے گا گانے سننے پر۔ کس بنیاد پہ گانا سن رہے ہیں؟ کس بنیاد پہ موسیقی کی باتیں ہیں؟ تمہارے لیے قرآن کم ہے؟ رسول اللہ کا فرمان کم ہے؟ شریعت اسلامیہ کے دائرے کے اندر حمد اور نعت اور نظم کم ہے؟ آپ گانے کی ترتیب پہ شروع ہو گئے یار۔ وَظَهَرَتِ الْقِينَاتُ وَالْمَعَازِفُ، یہ ظاہر ہو جائیں گے۔ اور آج لوگوں کے گھروں میں گٹار موجود ہے، لوگوں کے گھروں میں آلات موسیقی موجود۔ میں گھر میں گیا تو مجھے وہاں کے سربراہ کہنے لگے ہاں ماشاءاللہ ہمارا بیٹا ایسے نہیں سوتا جب تک ایک گانا ہم نے لگائیں، وہ سنتا ہے تب وہ بچہ سوتا ہے۔ اب میں کیا کہوں اس گھر میں کہ گئے تو تم کار میں اور واپس اخبار میں ہی آؤ گے، تو یہ حالت تو ہوگی۔ پھر ایسی ایسی چیزیں آج ظاہر ہو رہی ہیں کہ سگے بیٹے ملعون نے اپنی ماں کو قتل کر دیا اور مرتے مرتے ماں نے کہا میرا بیٹا جذباتی ہے، اس کو معاف کرنا، اس کو وقت پہ روٹی دینا۔ پھر یہ حالات تو آئیں گے، پھر یہ حالت تو آئے گی کہ بوڑھے باپ کو وہ بے ایمان مار رہا ہے، کیوں؟ اسے پالا گیا، اسے تربیت نہیں دی گئی، اس کے ساتھ یہ معاملات ہوئے۔ تو یہ قیامت کی نشانی ہے کہ یہ موسیقیوں کے معاملات ظاہر ہو جائیں گے۔ اور موسیقی اس طرح ہے میرے دوستو، شادی کے اوپر محفل موسیقینوں کہتے ہیں شادی تو کمپلیٹ ہی نہیں ہے، مکمل ہی نہیں ہے، اور شادی کیا ہے؟ خانہ آبادی ہے۔ تم موسیقی کر کے اللہ کو نافرمانی کر کے نعوذ باللہ اس شادی کو خانہ بربادی بنا رہے ہو۔ کچھ تو ہمیں غور کرنا چاہیے۔ جی نہیں، ذرہ برابر بھی لوگ اس پہ غور نہیں کرتے، کچھ سمجھتے تک بھی نہیں ہے کہ معاملہ کیا ہے۔ اور میرے دوستو، رب کریم کے نبی کریم نے فرمایا وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، فرمایا شرابیں پی جائیں۔ خمور جمع ہے خمر کی، خمور کئی قسم کی شراب ہوگی، اور آج کئی قسموں کی شرابیں آ گئی، فلاں ملک کی، فلاں کمپنی کی، فلاں فلاں فلاں، یہ شرابیں آ گئی۔ شراب پی جائے گی۔ شراب پینا ایسے جیسے پیشاب پینا۔ پیشاب پینے کو ام الخبائث نہیں کہا گیا، شراب پینے کو ام الخبائث کہا گیا۔ کیا بنیاد پر شرابیں پی جا رہی ہیں؟ تو فرمایا شراب کا عام ہو جانا یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اور اگلا جملہ سنیں، اس کا تعلق عقیدے سے ہے۔ فرمایا وَلَعْنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، قیامت کی نشانی یہ ہے کہ امت کا آخری طبقہ پہلے طبقے کو لعن طعن کرتا پھرے گا۔ کیا مطلب؟ نعوذ باللہ بے ایمان کوئی گستاخی رسالت کریں گے، کوئی گستاخی صحابہ کریں گے، کوئی گستاخی اہل بیت کریں گے، کوئی گستاخ اپنے بزرگوں کو، اولیاء کو غلط کہیں گے۔ فرمایا اس طرح بعد والے پہلے والوں کی گستاخیاں کریں گے۔ لعن آخر هذه الامة اولها، امت کا آخری طبقہ پہلے طبقے کو غلط کہے گا، یہ قیامت کی نشانی ہے، جسے دوسرے لفظوں میں کہتا ہوں فرقہ واریت کی آگ بھڑک جائے گی۔ فرقہ واریت یہی ہے نا کہ میں اپنے بزرگوں پر عدم اعتماد کر لوں، اپنے بڑوں پر، اکابر پر، ماہرین شریعت، ایکسپرٹ آف دا ہولی شریعہ، جن نے شریعت سمجھانے میں زندگیاں لگا دی ہیں، میں ان کو کہوں ان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے۔
اور ان کے بارے میں جملہ کہہ دو کہ ان کو تو کک بھی نہیں پتا، جیسے میں 2 تو 4 جملے پڑھ کے پا نہ پڑی تو ملا بڑھ کھڑی، جیسے میں ہی سب سے آگے بیٹھ گیا ہوں، میرے بزرگ میرے اکابر کچھ بھی نہیں ہے، نہ نبوت کی عزت، نہ صحابہ کی عزت، نہ اہل بیت کی عزت، نہ اولیاء کی عزت، فرمایا یہ قیامت کی نشانی۔ اور پھر فرمایا یہ 15ویں اور آخری نشانی۔ اب اللہ کے رسول نے نشانیاں بتا کر پھر نتیجہ رزلٹ آؤٹ کیا ہے۔ کیا رزلٹ آؤٹ ہوا ہے؟ فرمایا فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمَرًا، اے لوگوں انتظار کرنا، تمہارے پہ سرخ آندیاں آئیں گی، وَزَلْزَلَةً زلزلے آئیں گے، وَخَسْفًا زمین میں دھسانا ہوگا، وَمَسْحًا شکلیں تبدیل کرنا ہوگا، وَقَذْفًا آسمان سے پتھروں کو برسنا ہوگا، وَآيَاتٍ تَتَابَعُ یہ نشانیاں، یہ علامتیں، یہ سزائیں تمہارے اوپر یوں پے در پہ آئیں گی، كَنِظَامٍ بَالٍ قُطِعَ سِلْكُهُ فَتَتَابَعَ جیسے ایک تسبیح ہو اس کو ایک طرف سے کاٹ دو، دانے پے در پہ گرتے ہیں، تمہارے اوپر عذابات پے در پہ آئے۔ یہ میرے پاک نبی کا فرمان ہے، یہ رسالت آپ کی بات ہے، یہ اس زبان کی بات ہے جس زبان نے ہمیشہ سچ ہی سچ بولا، یہ اس زبان کی بات ہے جس زبان پر اللہ کا پہرا ہے، یہ اس زبان کی بات ہے جو اصدق الصادقین زبان ہے، جو اکرم الاکرمین زبان ہے، اور یہ وہ زبان ہے جس زبان نے کبھی جھوٹ بولا۔ اب ہمیں ڈیسیژن لینا ہوگا، ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا، ہماری پوزیشن کہاں ہے، ہمارا سٹیٹس کہاں ہے، ہم کہاں ٹھہرے ہیں۔ آج ہم ہر وہ غلط کام اپنے واٹس ایپ کے سٹیٹس پہ لگا کے لنک آگے شیئر کر دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے سٹیٹس کا ٹرانسلیٹ کیا ہے، سٹیٹس کا ترجمہ کیا ہے؟ اسٹیٹس میری حیثیت کیا ہے؟ کیا تمہاری یہی حیثیت ہے کہ تم 4 گویوں کو اور 2 نمبر لوگوں کی باتوں کو آگے پھیلا رہے ہو؟ تم تو محمدی ہو، تم تو رسول اللہ کے امتی ہو، تم تو خیر امت ہو، تم تو امت محمدیہ ہو، تم تو وہ امت ہو جن کے لیے امت کے انبیاء نے یہاں آنے کی دعائیں مانگی تھی۔ اور آج میرا اسٹیٹس یہ ہے، آج فیس بک پہ بیٹھ کے میں لڑکیوں کی تصویروں کو لائک کروں یا شیئر کروں تو فیس بک کا کیا مطلب ہے؟ کتابی چہرہ۔ آج اپنے چہرے کو حسین محجبین دل نشین دکھانے کے لیے فیشل کرا کر، فیس واش کرا کر، بہترین خوبصورت میک اپ کے ذریعے دنیا میں آ رہے ہو، اور اپنے اس کتابی چہرے کو ایسا بے ایمان بنا رکھا ہے کہ تمہارا پاسورڈ اگر کسی کو پتہ چل جائے تمہاری ٹانگیں کانپ جاتی ہیں۔ یہ عالم ہے ہمارا۔ میرے دوستو، ہمیں اپنی پروفائل کو چیک کرنا ہوگا، ہمیں اپنی حیثیتوں کو چیک کرنا ہوگا، تب جا کر معاملہ ہوگا۔ تو یہ عنوان کا پہلا حصہ تھا جسے ہم کہہ رہے ہیں کہ علامات قیامت۔ میں نے بہت شارٹلی اس پر بات کی ہے، ورنہ یقین مانے میرے پاس مواد میں تقریباً کوئی 250 علامات قیامت ہیں، 250 جن کو میں یہاں مواد میں جمع کر کے بیٹھا ہوں۔ 1 گھنٹے کا ٹائم تقریباً پورا ہو رہا ہے، اور ہمارا پہلا عنوان بھی ابھی تشنا ہے۔ سنیے، میں آ رہا ہوں اگلی روایت پہ، جو دوسرا حصہ ہے دجال، مسیح دجال۔ یہ کیا ہے؟ دجال کسے کہتے ہیں؟ دجال کا مطلب کیا ہے؟ دجال کا کردار کیا ہوگا؟ دجال آئے گا تو اس کا حشر نشر کیا ہوگا، یا وہ امت کے ساتھ کیا کرے گا؟ میرے پاک نبی نے ایک ایک چیز کھول کے بیان کر دی۔ تھکے تو نہیں آپ؟ تھکے ہیں؟ جیڑا تھکا ذرا ہاتھ چاہے، ادھے چہتے ہیں۔ آپ تھکے تو نہیں ہیں؟ جاگ رہے ہیں نا؟ جزاک اللہ۔ چلو میں اگلی بات شروع کر رہا ہوں کہ دجال کا ظہور کب ہوگا۔ میرے دوستو توجہ رکھنا، حضرت امام مہدی رحمہ اللہ پیدا ہوں گے۔ توجہ رکھنا، اپنے عقیدے کو سمجھو۔ امام مہدی پیدا ہوں گے، مدنی ہوں گے، ماں کا نام آمنہ ہوگا، والد کا نام عبداللہ ہوگا، حسنی حسینی سید ہوں گے، اور حضرت امام حسن کی اولاد میں ان کا ابا ہوگا، اور امام حسین کی اولاد میں ان کی اماں ہوگی۔ میرے پاک نبی کے شاگرد عظیم حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا انہو من ولد الحسن، یہ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے کہ امام مہدی میرے بیٹے حسن کی اولاد سے ہوں گے۔ وجہ بتا دو، سمجھے؟ وجہ بتا دو۔ کئی وجہ ہیں جہاں ہم نہیں پہنچ سکتے، لیکن ایک وجہ میں عوامی سمجھانے لگا ہوں، پبلکلی ریزن۔ وہ کیا ہے؟ امام مہدی تو پوری دنیا کے حکمران بن کے آئیں گے، یہ امام حسن کی اولاد سے ہوں گے۔ کیا مطلب؟ ہاں لڑایا گیا تھا حضرت علی اور حضرت معاویہ کو رضی اللہ عنہ، پھر جب لڑانے والے لڑا چکے تھے تو پھر علی کا بیٹا اٹھا تھا
जिसे इमाम हसन कहते हैं, जिसको नबूवत ने अपनी गोद में बिठाकर फरमाया था, इन्न बनी हाजा सय्यदुन वला अल्लाह अन युस्लिया बिही बैन फिअतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन, कि लोगों ये मेरा बेटा हसन सरदार कहलाएगा, ये सैयद है। अनकरीब वो वक्त आएगा जब दो मुसलमानों की जमातें लड़ पड़ेंगी और बड़ी अजीम जमातें होंगी, ये उनमें सुलह कर आएगा। और जालिमो, हजरत मुआविया और हजरत अली के खिलाफ बकबक करने वालों, पैगंबर ने इन्हें लड़ाई के बावजूद भी मिनल मुस्लिमीन फरमाया है, अजीम महल फरमाया। ये सही बुखारी की हदीस पढ़ रहा हूं। और इमाम हसन सुलह कराएंगे, और वाकई इमाम हसन ने सुलह कराई। हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह ने साफ कागज पर मोहर लगा के दस्तखत करके दिए, हसन शर्तें तू बाद में लिखना, मेरी तरफ से तस्लीम पहले है। 10 साल इमाम हसन उस सुलह के बाद जिंदा रहे। 20 साल हजरत इमाम हुसैन रहे हजरत मुआविया की वफात तक। मजाल के इन भाइयों में किसी भाई ने सुलह का इनकार किया। जालिम कहते हैं हजरत मुआविया ने सुलह की शराइत पूरी नहीं की थी। टेढ़ा मुंह करके सहाबी पे बोलने वालों, अगर नहीं पूरी की थी तो मेरे हसन और मेरे हुसैन ने उनके खिलाफ आलम बगावत क्यों बुलंद नहीं किया था? क्या वो नऊजुबिल्लाह डरपोक थे? नहीं, वो बहादुर मां के बेटे थे, बहादुर बाप के बेटे थे। उन्हें बहादुरी फातिमा ज़हरा की गोद में मिली थी, उन्हें शजाअत रसूलुल्लाह के घर से मिली थी। इन्होंने दोष नबुव्वत की सवारियां की हैं। ये जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, तलवार के माहिर हैं, शुजा हैं, दिलेर हैं, नडर हैं, बहादुर हैं। इनकी बहादुरी में ला मिस्ल लहू वला मिसाल अला, इन जैसा मामला नहीं मिलता। हाँ, ये वो है जिनकी वजह से आज नस्ल सादात जिंदा है, जिनकी वजह से आज नस्ल मोहम्मदी जिंदा है। मेरे पाक नबी की खुसूसियत है, लोगों की नस्लें बेटों से चलेगी, मेरे पाक नबी की नस्ल बेटी से चली है। इसलिए बेटियां 4 हैं, लेकिन चौथी का नाम फातिमा होने के बावजूद लकब ज़हरा है, क्योंकि ज़हरा फ्लावर फूल को कहते हैं, फूल से खुशबू भी करती है। हजरत फातिमा से नस्ल मोहम्मदी चली है। ये तो वो शहजादे हैं, इन्होंने तो सुलह बरकरार रखी आखिर तक। इन्हें तो नहीं पता चला कि नऊजुबिल्लाह हजरत मुआविया ने दागा किया और 1400 साल के बाद कोई गलीज जबान उठ के कह दे अजी हजरत मुआविया ने ऐसे किया और तुझे तेरे बाप ने बताया है। इमाम हसन तो सुलह पे राजी, इमाम हुसैन तो राजी। तो इमाम हसन ने अपनी हुकूमत छोड़ी थी। सुने तो क्या होगा? अल्लाह इसकी नस्ल से इमाम महदी को पैदा करेंगे, क्योंकि हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान, नेकी का बदला भलाई का बदला भलाई से होगा। ए हसन, कल तूने उम्मत को एक करने के लिए हुकूमत कुर्बान की थी, आज हम तेरी नस्ल को पूरी दुनिया की हुकूमत अता कर। इन्नहु मिन वल्दिल हसन, इमाम महदी पैदा होंगे, मक्का मुकरमा में आएंगे, पहचाने जाएंगे। 40 अब्दालों की जमात तब्बास में उनको पहचानेगी। और उसके बाद हजरत इमाम महदी 9 साल गुजारेंगे। 9वां साल होगा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे। मैं बात हजरत ईसा की कर रहा हूं, मेरा उन्वान हजरत महदी नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ तरतीब समझा रहा हूं। 9 साल जब हजरत महदी को गुजरेंगे तो उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे। 40 साल की उम्र में पहचाने जाएंगे। एक कम 50 साल उम्र होगी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे। एक रिवायत है 40 साल की उम्र में पहचाने जाएंगे। 7 साल उम्र ज्यादा बढ़ेगी, यानी 47 होंगे तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे और 2 साल उनके साथ इकट्ठा काम करेंगे। फिर 49 साल की उम्र में हजरत इमाम महदी फौत हो जाएंगे। आगे हजरत ईसा ने उम्मत को चलाना है, हुजूर के उम्मती बरकत तशरीफ लाएंगे। नए नबी नहीं होंगे, इसलिए हम कहते हैं हुजूर के बाद नया नबी नहीं आएगा। हजरत ईसा के आने से खत्म नबूवत में फर्क नहीं पड़ता। हजरत ईसा के साथ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी आ जाए तब भी खत्म नबूवत में फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नए नबी नहीं है, पुराने नबी हैं। तो ये दोनों रिवायात हैं। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे। जब हजरत ईसा आएंगे तो कितने अरसे में आएंगे? फरमाया उस वक्त आएंगे जब इमाम महदी ने कुस्तुनतिनिया को फतह किया होगा और मुल्क शाम में हजरत इमाम महदी रहमतुल्लाह अलैह की वापसी होगी। और उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे। और कैसे नाजिल होंगे? फरमाया गया यूं नाजिल होंगे, 2 फरिश्तों के कंधों पर यूं हाथ रखे होंगे, उनके बालों से पानी टिपक रहा होगा जैसे ताजा गुस्ल करके तशरीफ लाए हैं। मीनारा जामे मस्जिद उमवी दिमश्क
कैपिटल ऑफ द सीरिया, सीरिया यानी शाम के दारुल खिलाफा की जामे मस्जिद उम्वी के मीनारे पे उतरेंगे और वहां से उनके लिए सीढ़ी लगाई जाएगी। हुजूर ने फरमाया उन्हें उतारा जाएगा। ये एक एक निशानियां फरमाने नबुव्वत से हैं, ये अलकवाले नबुव्वत से हैं। फरमाया सीढ़ी लगे वो आएंगे, और वो आएंगे तो इमामुकुम मिनकुम, इमाम तुम में से होंगे। यानी इमाम महदी रहमतुल्लाह अलैह को फरमाएंगे इमामत करो। बावजूद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक नबी और अफजलियत के दर्जे में है, लेकिन उम्मत मुहम्मदिया की शान है कि इमाम महदी को इमामत कराएंगे। मैंने यहाँ एक अकीदा बताया कि बावजूद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अफजल है क्योंकि वो नबी हैं। हमारा नजरिया ये नहीं है कि कोई उम्मती नबी से अफजल हो जाता है, जी नहीं। इसीलिए तो हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु जैसे फर्द के लिए, जो इस उम्मत का पहला मुसलमान है, उसके लिए भी ये जुमला कहते हैं कि अफजलुल बशरी बादल अंबिया, अंबिया के बाद सबसे अफजल है। कुछ लोग कहते हैं अजी अहले सुन्नत वल जमात हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को इमाम महदी के पीछे नमाज पढ़वाते हैं, इसलिए इन्होंने तो इमाम महदी को हजरत ईसा से अफजल समझ लिया। मैं जी नहीं, ये तो नबुव्वत की वजह है कि वो नमाज पढ़ा रहे हैं, वरना अफजल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है कि वो नबी भी हैं, उम्मती भी। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद होगी। क्यों होगी? कई वजूहात हैं। सबसे बड़ी वजह मसीह दज्जाल का कत्ल होगा। अब वो मसीह दज्जाल कौन है जिनके लिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बुलाया जाएगा? अब तवज्जो रखो, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मसीह दज्जाल से लड़ने आएंगे। दज्जाल कौन है? आओ मैं रिसालत महब का फरमान सुनन तिरमिज़ी से पढ़ रहा हूं। हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकरा रज़ी अल्लाह अन्हु, हजरत अबू बकरा एक सहाबी हैं, नाम इनका सैयदना नुफै बिन हारिस अस्सक़फ़ी ताइफ़ी है रज़ी अल्लाह अन्हु। अबू बकर और है, अबू बकरा और है। ये वो सहाबी हैं जो ताइफ के रहने वाले हैं। जब नबी अलैहिस्सलाम ने हज्जतुल विदा का खुतबा दिया तो हुज़ूर पाक जिस ऊंटनी पे सवार थे, उस ऊंटनी की मुहार इस सहाबी के हाथ में थी, और ये 5 घंटे तक उस ऊंटनी को थामे ठहरे रहे। ये वो सहाबी हैं। और हुजूर का एक तफसीली खुतबा है हज्जतुल विदा, चार्टर है, चार्टर ऑफ पीस है दुनिया के लिए, अमन की तालीमात पे। तो वो फरमाते हैं क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर ने फरमाया दज्जाल कैसे पैदा हुआ? फरमाया यमकुसु अबू दज्जाल व उम्मुहु 30 आमा ला यूलदु लहुमा वलदुन सुम्मा यूलदु लहुमा गुलामुन अअवरु अज़र्रु शैइन व अक़ल्लुहु मनफ़अतन। फरमाया 30 साल तक दज्जाल के माँ और दज्जाल के बाप की औलाद न हुई। 30 साल बाद बेटा पैदा हुआ और वो बेटा दज्जाल है, और वो दज्जाल वो होगा जो सबसे ज्यादा नुकसान देगा, फायदा कम देगा, और वो काना होगा। इतना खोल के हुजूर ने क्यों फरमाया? काना होगा, काफिर लिखा होगा, आगे रिवायात आती हैं, वो ऐसा होगा, वो ऐसा होगा। एक एक चीज इतनी वाज़ेह क्यों फरमाए? फरमाते कई वजह है। एक वजह यह कि वो खुदाई का दावा करेगा, अकीदा तौहीद के खिलाफ बोलेगा, तो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम अकीदा तौहीद की अजमत बताने के लिए एक एक चीज खोल रहे हैं कि वो काना होगा, वो काफिर होगा, बेईमान होगा, किसी का बेटा होगा। तुम्हारा रब काना भी नहीं है, बेईमान भी नहीं है, काफिर भी नहीं है, किसी का बेटा भी नहीं। अकीदा तौहीद की जो है ना क्या कहते हैं, उसको सेंसिटिविटी को बयान करने के लिए, हसासियत को बयान करने के लिए नबी अलैहिस्सलाम ने बात फरमाई। अब दज्जाल ये पिछली उम्मतों में किसी की औलाद था। बहुत से अंबिया ने अपनी उम्मतों को दज्जाल की ओर से डराया है, ये हमारी उम्मत की बात नहीं है। तो ये उस वक़्त से आया। अब अगली हदीस एक और पढ़ने लगा हूं, ये सही बुखारी से है। ये हदीस पाक नबी अलैहिस्सलाम की हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु रावी है। चलो मैं तर्जुमा पढ़ देता हूं। फरमाया नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हर पैगंबर ने अपनी उम्मत को काने दज्जाल से डराया है। ए लोगों, वो दज्जाल काना होगा, वो तुम्हारा रब नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा रब काना नहीं है, और उसके माथे में काफिर लिखा होगा। ये नबी अलैहिस्सलाम ने इतनी वजाहत फरमाई। और फिर उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम ने एक जुमला मजीद भी फरमाया, ममसूहुल ऐन के लफ्ज हैं। ये मुल्ला अली कारी ने उस पर तशबीह देते हुए फरमाया कि दज्जाल की एक आंख तो गायब होगी और एक आंख ऐबदार होगी। दोनों आंखों पर आवर का इतलाक होता है, क्योंकि एक हदीस में है दाई आंख, एक हदीस में बाई आंख। फरमाया दोनों आंखें मुतासिर होंगी, एक आंख गायब होगी, एक आंख कानी होगी, किसी काम का नहीं होगा। और वो काफिर या काफा अलिफ रा या काफिर, ये इसके चेहरे से जो है ना क्या कहते हैं निशानी होगी, और ये दज्जाल होगा, और इस दज्जाल का ये मामला चलेगा। अच्छा, फिर इस दज्जाल से बचाव की क्या तरतीब है?
اس دجال سے بچنا کیسے ہے؟ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر وقت یہ دعا مانگتے تھے، اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم، اللہ ہمیں عذاب جہنم سے پناہ عطا فرما، واعوذ بک من عذاب القبر، اللہ میں قبر کے عذاب سے نجات عطا فرما، واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اے اللہ ہمیں دجال کے فتنے سے نجات عطا فرما، واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، اے اللہ موت اور حیات کے تمام تکالیف سے، اس معاملات سے ہمیں فتنوں سے نجات عطا فرما۔ تو حضور کی دعاؤں میں ایک دعا دجال سے بچنے کے لیے بھی ہے کہ دجال سے اپنا بچاؤ کر لو اور دجال سے اپنے آپ کو الگ کر لو۔ اچھا ایک اور روایت مزید بھی ہے کہ دجال سے بچاؤ کی ترتیب کیا ہوگی۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے لوگو سورۃ الکہف کی تلاوت ہوگی ہر جمعے کو تو انشاءاللہ تم دجال کے فتنے سے بچ جاؤ گے۔ جو جمعے کے دن سورۃ الکہف پڑھتا ہے اگر اگلے جمعے تک دجال نکل آیا تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ صبح نماز کے بعد سورۃ یاسین پڑھ لو، دن کی حاجتیں پوری، مغرب کے بعد سورۃ واقعہ پڑھ لو، رزق چھن چھن کے برسے گا، عشاء کے بعد سورۃ ملک پڑھ لو، قبر کے عذاب سے بچو گے، جمعے میں سورۃ کہف پڑھ لو، اگلے جمعے تک دجال سے بچو۔ اور اس سے بھی آسان بات کر رہا ہوں، حدیث پاک میں ہے من اول 10 آیات، فرمایا اگر کسی کو پوری سورت کہف پڑھنے کی توفیق نہیں ہے، فرمایا سورت کہف کی پہلی 10 آیات پڑھ لے تو یہ شخص اس کی برکت سے دجال سے محفوظ ہے۔ صرف 10 آیات، پہلے رکوع کی بات ہوگی۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے۔ یہ جب میں نے حدیث پڑھی تو مجھے اپنی اماں جان کی بات یاد آئی۔ ہماری والدہ بھی سیدہ تھیں، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے، ہاشمی سیدہ، امام حسین کی اولاد۔ اماں جان مجھے فرماتی تھی، میں چھوٹا تھا اس وقت سورۃ کہف نہیں پڑھی تھی میں نے، تو اماں نے مجھے پہلا اور آخری رکوع سورۃ کہف کا یاد کرایا اور مجھے کہا بیٹا جمعے والے دن پہلا اور آخری پڑھ لیا کر۔ میں بڑا عرصہ پڑھتا رہا پہلا اور آخری، پہلا اور آخری، اور ادھر سے یہ حدیث سنتا جی پوری سورۃ کہف پڑھنی چاہیے تو 12 رکوع کی ہے، اچھا 12 رکوع پڑھوں یا 1 رکوع پڑھوں؟ تو بعد میں یہ روایت آئی کہ اس میں ایک گنجائش یہ بھی موجود ہے کہ یہ 10 آیات پڑھ لی جائیں تو اس کے بعد بھی بندہ فتنہ دجال سے محفوظ رہتا ہے۔ تو کریں گے نہیں کریں گے؟ جتنے ساتھی بیٹھے ارادہ کرتے ہیں نا، جزاک اللہ۔ اب دجال کے ساتھ معاملات چلیں گے اور دجال کے معاملات آگے ہوں گے، تو اس دجال سے بچنے کے لیے ترتیبیں کیا ہوں گی؟ آؤ میں آپ کی خدمت میں ایک پوری تفصیلی حدیث پیش کرنے لگا ہوں۔ یہ حدیث صحیح مسلم سے ہے، صحابیہ، پیغمبر کی صحابیہ راوی ہیں، وہ میں پیش کرتا ہوں، آپ توجہ رکھنا۔ تقریباً 2 رکوع کی حدیث ہے، عربی میں بھی ہے اردو میں بھی ہے، لیکن میں ترجمہ ماحصل کے طور پہ سمجھائے دیتا ہوں۔ صحیح مسلم کتاب الفتن و باب اشراط الساعہ باب قصۃ الجساسیہ، حدیث نمبر 2942، حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ایک اعلان کرنے والے کے اعلان کو سنا، فرمایا الصلاۃ جامعہ، اے لوگوں نماز بھی ہے اور جمع ہو جاؤ، جماعت تیار ہے۔ یہ سن کے سب مسجد کی طرف گئے تو میں بھی عورتوں کی صف میں بالکل جا کے پیچھے بیٹھ گئی۔ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے ایک کونے میں نماز ادا کی۔ آپ علیہ السلام نماز سے فارغ ہوئے، رسول اللہ منبر پہ جلوہ افروز ہوئے۔ اس وقت حضور پاک کے چہرے پر ہنسی تھی، رسول اللہ کے چہرے پہ تبسم تھا، رسول اللہ کے چہرے پہ خوشی کی لہریں دوڑ رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کے انداز میں منبر پہ تشریف فرما ہوئے اور ارشاد فرمانے لگے، لوگوں ہر شخص جس جگہ نماز پڑھ چکے اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھا رہے، میں کچھ گفتگو کرنے لگا ہوں، میری گفتگو کو سنو۔ کہتے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تو سب نے یک زبان ہو کے کہا جی بالکل یا رسول اللہ۔ تو پھر حضور نے پوچھا لوگوں تمہیں پتا ہے میں نے تمہیں یہاں جمع کیوں کیا ہے؟ سب نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتا ہے، آپ نے ہمیں یہاں جمع کیوں کیا؟ حضور نے فرمایا میں تمہیں اس لیے جمع نہیں کر رہا کہ تمہیں کوئی خوشی کی آیات سناؤں یا تمہیں ڈرانے کے لیے روایات سناؤں، اس لیے نہیں جمع کیا، بلکہ میں تمہیں ایک واقعہ سنانے لگا ہوں۔ ایک عیسائی شخص کو جانتے ہو جس کا نام تمیم داری تھا؟ کہا جی ہاں۔ کہ وہ صحابی بنا، مسلمان ہوا؟ کہا جی ہاں۔ کہ اس نے آج اپنے سفر کی کارگزاری سنائی
ہے، اپنے سفر کی بات سنائی ہے، وہ بات میں تم تک سنانے لگا ہو۔ ملتان کے غیوروں، کان کی کھڑکی کھول کے دل تک اس حدیث پاک کو راستہ دینا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بات دیکھی ہے تو میں نے سوچا میں تمہیں وہ بات سنا دوں۔ کیوں؟ ہے عیسائی تھا، مسلمان ہوا اور بات وہ کر رہا ہے جو میں تمہیں پہلے سنا چکا ہوں۔ صحابہ نے کہا رسول اللہ وہ کون سی؟ فرمایا دجال کے متعلق۔ کہا کیا ہوا؟ فرمایا یہ ہوا کہ تمیم داری کہتے ہیں کہ میں اپنے قبیلے کے کچھ لوگوں کے ساتھ اور قبیلہ لحم اور جزام کے 30 بندوں کے ساتھ ایک دریائی جہاز میں یعنی دریائی کشتی میں سوار ہوا۔ 1 ماہ تک ہم سمندر کی موجوں میں مصروف رہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر، ہم اپنے راستے پہ نہیں چل سکتے تھے، سمندر اپنی طغیانی پہ حاوی تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ آسمان میں صبح کا وقت تھا اور غروب آفتاب، ہم سواریوں میں مشغول رہے، پھر یہ وقت غروب آفتاب پہ بدلا تو پھر ان موجوں نے ہمیں ایک جزیرے میں پہنچا دیا۔ وہ جزیرہ نما ایک چھوٹی سی جگہ تھی، ہم وہاں داخل ہوئے اور ہم نے دیکھا ایک عجیب شے ہے، اس کے جسم پہ بال ہیں، پتہ نہیں انسان ہے یا پتہ نہیں جانور ہے، اور اتنے بال ہیں، اس کا جو اگلا حصہ ہے وہ پچھلا لگتا ہے، جو پچھلا حصہ ہے وہ بھی پچھلا لگتا ہے، آگے پیچھے کا سمجھ نہیں آ رہی، فرنٹ بیک ہمیں پتہ نہیں چل رہا یہ انسان ہے، جن ہے، جانور ہے، کیا بلا ہے، اور وہ بالوں میں ہے، اور وہ بال ہٹا کے باتیں بھی کر رہا ہے اور ہمیں کہتے ہیں اوئے کہاں آ گئے ہو، اوئے تمہارے لیے بربادی، اس طرح ہم سے بات کر رہا ہے۔ کہتے ہیں ہم بڑے حیران ہوئے، ہم نے اسے کہا تیرے لیے بربادی، اوئے تو کیا مصیبت ہے، ہمیں کیا ڈرا رہا ہے، کیا بات کر رہا ہے، ہم عرب لوگ ہیں، ہم فلاں جگہ سے آئے ہیں، ادھر تو ہم ان سمندری موجوں کی وجہ سے طغیانی کی وجہ سے یہاں پہنچے، ہمیں کوئی تمہارے علاقے سے لینا دینا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، آپ کا تعارف ہو گیا، آؤ ذرا آؤ میرے پیچھے چلو، میں تم سے ایک بات کرنے لگا ہوں۔ انہوں نے کہا واہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا ذرا آؤ تو صحیح۔ کہتے وہ چلنے لگا، ہمیں اندازہ ہوا یہ تو خبیث قسم کا جن ہے، یہ انسان نہیں ہے، اور واقعی وہ کوئی خبیث جن تھا۔ کہتے وہ ہمیں لے کر ایک جگہ گیا، ایک گرجا نما جگہ بنی ہوئی تھی، وہ ہمیں وہاں لے گیا۔ ہم جب اس کے اندر داخل ہوئے، تمیم داری فرما رہے ہیں جو فرمان حضور کا ہے، فرمایا تمیم نے مجھے بتایا، ہم وہاں داخل ہوئے، ایک بڑا موٹا توسا آدمی وہاں موجود تھا، انتہائی خوفناک حالت تھی، انتہائی دہشت ناک اس کی شکل تھی، بڑا عجیب قسم کی اس کی شکل و شباہت تھی۔ ہم نے انسانوں میں اس جیسی پارٹس آف دا باڈی نہیں دیکھی تھی، ہم نے اس جیسا قد و قامت جسم جسامت والا بندہ پہلے نہیں دیکھا تھا، وہ نہایت خوفناک قسم کی شکل رکھتا تھا۔ تو کہتے ہم بہت پریشان ہوئے کہ یہ کون بندہ ہے اور یہاں کیسے آ گیا اور اس کا معاملہ ادھر کہاں ہے۔ تو کہتے ہم پریشان ہوئے، جس وقت ہم پریشان ہو گئے تو ہم نے دیکھا کہ وہ شخص ادھر آ رہا ہے اور آتے ہوئے وہ آدمی ہم سے کچھ جملہ کہنے لگا، لیکن وہ بندھا ہوا تھا ایک اس کے اندر کیا نام ہے وہ زنجیروں کے اندر بندھا ہوا تھا، اور اس کی زنجیریں اس کی گردن سے اس کے گھٹنوں تک، پھر گھٹنوں سے اس کے ٹخنوں تک وہ بندھی ہوئی ساری کی ساری تھی۔ اور ہم دیکھتے رہے کہ یہ بندہ کون ہے اور ہم سے کیا باتیں کر رہا ہے۔ یہ اس طرح آگے ہو پیچھے ہو اپنے آپ کو جھٹکے دیتے ہوئے وہ کہنے لگا کون لوگ ہو، کہاں سے آئے ہو؟ کہتے ہم نے تو کہا یہ خاتون شکل کی جو یہ چیز ہے یہ ہمیں یہاں لائی ہے۔ تو اس عورت نے اپنا تعارف کرایا، انا جساسا، میں ایک جاسوس ہوں اور اس کی جاسوس ہوں، میں تمہیں اس کے پاس لانے کے لیے یہاں پہ آئی ہوں۔ تو پھر وہ ہمیں کہنے لگا اے بربادی ہو تمہارے لیے، مجھے خبر دو کہاں کے ہو؟ کہتے ہم نے بتایا ہم عرب کے ہیں، فلاں کے ہیں۔ تو ہماری پوری ہسٹری جانتا تھا، وہ ہم سے کہنے لگا کس عرب کے لوگ ہو؟ ہم نے کہا فلاں قبیلے کے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا اپنے علاقے کے بارے میں بتاؤ گے؟ ہم نے پوچھا پوچھ کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا بیسان کا باغ تمہارے ایریا میں قریب ہے؟ انہوں نے کہا جی بیسان کا ایک بہت بڑا باغ ہے، وہ تو مشہور باغ ہے۔ اس نے کہا بتاؤ وہ باغ کے جو درخت ہیں وہ پھل دے رہے ہیں؟ یہ کہنے لگے جی ہاں وہ پھل دے رہے ہیں۔ اس نے بڑے اکڑ کے کہا ان قریب وہ وقت آئے گا یہ درخت سارے بانجھ ہو جائیں گے، پھل نہیں دیں گے۔
پھر اس نے کہا اچھا ایسا ہوگا لیکن ابھی تو ایسا نہیں ہے، اس کے پھل جاری ہیں۔ اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ تمہارے یہاں بحیرہ تبریہ ہے؟ تبریہ کا ایک چھوٹا سمندر وہ بہہ رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں وہ بہہ رہا ہے، اس میں پانی موجود ہے۔ اس نے کہا کتنا پانی ہے؟ انہوں نے کہا بڑا کثیر پانی ہے، بہت زیادہ تلاطم خیز پانی ہے۔ وہ کہنے لگا اچھا سن لو، ایک وقت آئے گا جب وہ سارا پانی خشک ہو جائے گا اور ادھر کچھ بھی پانی کا نہیں رہے گا۔ انہوں نے کہا بڑی عجیب بات کر رہا، وہ تو چھوٹا سمندر کہلاتا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں وہ ختم ہو جائے گا۔ پھر اس نے تیسرا سوال کیا، کہا یہ بتاؤ چشمہ زغر کا ایک چشمہ ہے، اس کا پانی بھی ہے اور اس کے قریب لوگ اپنی کھیتوں میں کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں چشمہ زغر میں بڑا پانی ہے اور اس کے ارد گرد رہنے والے کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں، وہاں پر اپنی فصلیں بھی کاشت کرتے ہیں، وہ تو وہاں پر ہے۔ اس نے کہا اچھا ان قریب وہ پانی بھی ختم ہو جائے گا، وہ کھیتی باڑی بھی ختم ہو جائے گی اور یہ چیز وہاں پر ہو کے رہے گی۔ انہوں نے کہا اچھا ایسا ہوگا؟ کہا اچھا ایک اور بات بتاؤ، ایک نبی آنا تھا، وہ امی امت کا نبی تھا، کیا امی امت کا نبی امت محمدیہ اس امت کے نبی آ گیا ہے؟ انہوں نے فرمایا جی ہاں وہ نبی آ گئے ہیں، وہ مکہ مکرمہ میں تھے پھر مدینہ طیبہ ہجرت کر کے تشریف لائے ہیں، اس نبی کی آمد یہ مدینہ طیبہ میں ہو گئی۔ کہا مدینہ کا کیا نام؟ کہا یثرب۔ کہا اچھا یثرب میں وہ نبی پہنچ گیا؟ کہا جی ہاں پہنچ گیا۔ کہا بتاؤ اس نبی کے ساتھ اس کی قوم کا کچھ معاملہ پیش ہوا؟ انہوں نے کہا جی ہاں قوم اور اس میں جنگیں ہوئی ہیں، بدر ہوئی ہے، احد ہوئی ہے، خندق ہوئی ہے، کئی جنگیں ہوئی ہیں۔ کہا پھر پوری قوم نے اس نبی کی بات مانی ہے یا اس سے جھگڑے ہیں؟ کہا نہیں پھر قوم نے بات تو نہیں مانی، جنگیں ہوئی لیکن آخر میں قوم مطیع ہو گئی، فرما بردار ہو گئی۔ وہ قوم جو باقی بچی تھی اس نے اطاعت قبول کر لی۔ تو وہ کہنے لگا ہاں ان بچی کچی عرب قوم کے لیے بھلائی تو یہی ہوگی کہ وہ اس امی امت کے نبی کی بات کو فالو کرتے رہیں اور اس کی اطاعت میں ان کے لیے بہتری ہوگی۔ اور پھر انہوں نے پوچھا کہ ہم سے تو ایک ایک چیز پوچھ رہا، بتا تو کیا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں تمہیں اپنا انٹروڈکشن، اپنا تعارف کرانے لگا ہوں، انا مسیح الدجال، میں مسیح الدجال ہوں اور میں وہ ہوں جب میں نکلوں گا اور مجھے اجازت ملے گی تو میں زمین پہ یوں گھوموں گا جیسے چٹکی میں بندہ گھومتا ہے، میں پوری زمین کا وزٹ کر لوں گا، پوری زمین پہ گھوموں گا، یہاں آؤں گا اور نکل کے آؤں گا، لیکن یہ بات طے ہے کہ میرے اوپر 2 بستیوں میں جانا حرام ہے۔ انہوں نے پوچھا وہ 2 بستیاں کون سی ہے؟ اس نے کہا ایک بستی کا نام مکہ ہے اور ایک اسی یثرب جسے تم مدینہ کہہ رہے ہو، میں اس میں نہیں جا سکوں گا، باقی ہر جگہ میں جاؤں گا اور 40 دن میں پوری زمین کا وزٹ کر لوں گا، لیکن مکہ اور مدینہ کی جو بستیاں ہیں وہاں پر میرا دخول حرام ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پہ پہنچے، نبی علیہ السلام نے خوشی میں آ کے اپنے عصا کو اٹھایا اور عصا منبر پہ مارا اور فرمایا لوگو یہ طیبہ ہے، یہ مدینہ ہے، یہ وہ جگہ ہے جس جگہ کی بات میں نے تمہیں بتائی تھی۔ آج یہ شخص عیسائی مذہب سب کا رکھنے والا تھا، یہ وہاں گیا، اس کی ملاقات ہوئی، جو خبر میں نے تمہیں دی تھی یہ وہاں سے خبر لے کر آئے ہیں، بتاؤ لوگوں جو میں نے تمہیں بتایا یہ وہی بات ہے یا نہیں ہے؟ سب صحابہ نے بیک زبان ہو کے کہا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بنت قیس فرماتی ہیں سب نے یک زبان ہو کے کہا یا رسول اللہ آپ نے سچ بتایا، جو آپ نے بتایا تھا وہی یہ لوگ بتا رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا سنو، شام اور یمن کی جنگل کی بات نہیں کر رہا، مشرق کی بات کر رہا ہوں۔ پھر حضور نے مشرق کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہاں سے دجال آئے گا اور دجالی فتنے آئے گا۔ یہ میں صحیح مسلم کی حدیث پڑھ رہا ہوں، اخبار جہاں نہیں پڑھ رہا، کسی اخبار کے صفحات نہیں پڑھ رہا، کسی صحافی کا کالم نہیں پڑھ رہا، میں اس نبی کا فرمان پڑھ رہا ہوں جس نبی نے سچائی دنیا میں عام کی، جس نے 63 سال دنیاوی زندگی پائی ہے اور ایک لمحے کے لیے بھی جھوٹ نبی کی زبان پہ نہیں آئی۔ تو دجال ایک حقیقت ہے، اسے ایکسپٹ کرنا ہوگا، اسے ہمارے نبی نے خبر دی ہے اور ہمیں بتائی ہے۔ اور آخر میں نبی پاک تو جوش میں آ کے انہا طیبہ،
हाज़िही मदीना, फरमाए ये जगह है, ये मदीना है, ये पाकीज़ा जगह। इस पे आगे भी तफसील है। कहते हैं जब दज्जाल आएगा मदीना के बाउंड्रीज पे ठहरेगा और उस वक्त मदीना की जमीन पे 3 ज़लज़ले आएंगे वक्फे वक्फे से, 3 ज़लज़ले। वो हज़रत उमर के दौर में हज़रत उमर ने कोड़ा मार के कहा था मदीना की जमीन तुझ पे ज़लज़ला, क्या उमर ने तेरे ऊपर नाइंसाफी की है? फुरात के किनारे कुत्ता प्यासा मर जाए तो उमर उसकी फिक्र करते हैं, तू जमीन हिल रही है। कहते हैं वो ज़लज़ले रुक गए। आज मदीना की जमीन पे कहते हैं उस वक्त जब दज्जाल आएगा 3 ज़लज़ले आएंगे। क्यों आएंगे? कि जो कच्चे ईमान वाले होंगे वो मदीना छोड़ के भाग जाएंगे। ये भी मेरे पाक नबी ने यहां इतनी हमें बात समझाई है। मदीना मदीना है, अल्लाह हम सबको मदीना अता फरमाए, अल्लाह में मदीने की मौत अता फरमाए, मदीने की कब्र अता फरमाए, जन्नतुल बकी का मकाम अता फरमाए, हमें और हमारी नस्ल समेत अता फरमाए। कल क़यामत में डायरेक्ट रसूलुल्लाह की सिफारिश के मुस्तहिक बन जाए। मेरे दोस्तों, तो फरमाया जो रह जाएंगे वही बच जाएंगे दज्जाल। और फिर अगली रिवायात है, चलो मैं खुलासा समझाए देता हूं। मेरे पाक नबी ने फरमाया कि लोगों दज्जाल आएगा, वो रब होने का दावा करेगा, एक तरफ अपनी जन्नत बनाएगा, एक तरफ जहन्नम बनाएगा। फरमाया दरअसल उसकी जन्नत जहन्नम होगी, उसकी जहन्नम जन्नत होगी। और तुम में किसी को गिरना पड़े तो उसकी जहन्नम में गिरना, वहां मीठे चश्मे होंगे और पाकीज़ा जगह होगी। मेरे पाक नबी ने फरमाया। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे और हजरत ईसा आएंगे और दज्जाल से हजरत ईसा की लड़ाई आएगी। इमाम महदी फौत हो चुके होंगे उसमें, दज्जाल से हजरत ईसा की लड़ाई आएगी। और कैसे आएगी? फरमाया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखेंगे तो ऐसे घुलेगा जैसे नमक पानी में घुल जाता है, और वो दौड़ेगा और हजरत ईसा पहुंचेंगे। लुद सिटी होगा, लुद शहर होगा, उसके दरवाजे पे जाके हजरत ईसा उसे दबोच लेंगे और वहीं पे उसको कत्ल करेंगे। युक्तलु अला बाब लुद, ये लुद इसराइल का शहर है। पुराने जमाने में जो कहा गया बाब लुद शहर का दरवाजा, पुराने जमाने में शहर के दरवाजे दरवाजे होते थे। जदीद जबान में समझाने के लिए कहता हूं ठीक है तो अल्लाह कबूल करे, गलत है तो अल्लाह माफ करे। आजकल शहर के दरवाजे वो नहीं रहे जिसको हम आजकल दरवाजा कह देते हैं, फसील वाला दरवाजा। आजकल शहर का दरवाजा एयरपोर्ट बन चुका है। किसी शहर में दाखिले के लिए वहां का एयरपोर्ट, वहां का डोर ऑफ सिटी होता है, वो शहर का दरवाजा है। हो सकता है दज्जाल का कोई खुसूसी चार्टर तैयारा लुद के एयरपोर्ट पे मौजूद हो और वो भागना चाहे और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पकड़ ले। मैंने तो गूगल मैप पे सर्च किया है, लुद बहुत बड़ा सिटी है और उसका एयरपोर्ट भी है। हजरत उसका एयरपोर्ट बन चुका है, आप देख लें गूगल मैप पे, आप खुद सर्च कर लें। लुद में तो एयरपोर्ट मौजूद है। बिन गोरियान एयरपोर्ट तो चलो इसराइल का अपना है, लुद का अलग एयरपोर्ट है। तो मैंने कहा बनाए जितना बनाना है, इसी जगह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसको कत्ल करना है। तो दज्जाल के फितने हैं, दज्जाल की कई बातें हैं मेरे दोस्तों, कई तफासील है। मैं किल्लत वक्त पर खुलासा देते हुए अपनी बात को यहाँ इख्तिताम पजीर करने लगा हूँ। अल्लाह पाक आपको और हमें क़यामत की निशानियों से भी सबक की तौफीक अता फरमाए, न क़यामत की निशानी बनने की तौफीक अता फरमाए, न दज्जाल का साथी बनने की तौफीक अता फरमाए। क्योंकि मेरे पाक नबी का ऐलान है, इसाबतानि मिन उम्मती अहरदहुमुल्लाहु मिनन नार, इसाबतुन तग़ज़ुल हिंद व इसाबतुन तकूनु मा ईसा इब्न मरियम। मेरी उम्मत की 2 जमातें ऐसी हैं जिन पर अल्लाह ने जहन्नम की आग हराम कर दी है। एक जमात ग़ज़वा हिंद के शुरका है और एक जमात हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथी है। अल्लाह हमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का साथी बनाए, हमें और हमारी नस्लों को ये सआदत अता फरमाए। रब्बे करीम हमें दज्जाल के मुकाबले की तौफीक अता फरमाए और उसमें कामयाब फरमाए। मेरे दोस्तों, फितने दज्जाल से मुकाबले के लिए सूरतुल कहफ की कम अज कम इब्तदाई एक रुकू जरूर पढ़ा करें। अल्लाह आपको हमें सिराते मुस्तकीम अता फरमाए, दीन हनीफ पर, दीन इस्लाम पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अकूलु कौली हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।